بیان کرتا رہتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو حق اور باطل کی پہچان میں کنفیوژن ہو کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، تو وہ یہ دیکھ لے کہ باطل کے تیروں کا رخ کس طرف ہے۔ باطل کون سی چیز زیادہ سے زیادہ پھیلانا چاہتا ہے، تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ یقیناً حق ہے۔ اس وقت دنیا میں جتنی دولت، جتنا پیسہ دو چیزوں کو خرچ کرنے میں صرف ہو رہا ہے، دو چیزوں کو سوسائٹی میں پروموٹ کرنے میں لگ رہا ہے، اتنا پیسہ کسی چیز پہ نہیں لگ رہا۔ کو جتنی محنت کرنی چاہیے، میرا خیال ہے مجھ سمیت اتنی محنت نہیں کی جا رہی، میں بھی نہیں کر رہا۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک معاشی نظام کہ پیسہ چند ہاتھوں میں سمٹ کے جائے، غریب کی غربت ختم نہ ہو، دولت مند زیادہ سے زیادہ دولت مند ہوتا چلا جائے، اور دوسرا ہے معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دینا۔ ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، قرآن مجید بار بار ایک بات کو بیان کرتا ہے، إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ مجھے شروع میں اس آیت کا صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسی دھمکیاں کیوں دیتے ہیں۔ وہ دھمکی کیا ہے کہ میں تم سب کو جہنم کی آگ میں ڈال دوں، تم سب کو عذاب میں ہلاک کر دوں، یہ کام مجھ پہ بھاری نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، میری طاقت اور قدرت میں ہے، یہاں طاقت اور قدرت کا ذکر نہیں کیا۔ بعض چیزیں انسان کے طاقت اور قدرت میں ہوتی ہیں، لیکن وہ کرتا اس لیے نہیں ہے کہ اس کی طبیعت پہ یہ چیز بہت بوجھل ہوتی ہے، طبیعت ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتا انسان۔ آپ کے ہاتھ میں بندوق ہے، ایک شخص آپ کا قرضہ لے کے بھاگا ہوا ہے، آپ کو وہ تنہائی میں ملتا ہے، آپ اگر اسے قتل کر دو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو آپ کے پاس طاقت اور قدرت تو ہے، لیکن عز علیک ھذا الامر، عزیز کا معنی یہ کام آپ کی طبیعت پہ شاق گزرے گا کہ یار میں پیسوں کے مقابلے میں ایک انسانی جان کو کیوں قتل کر دوں، اتنا بڑا قصور تو نہیں ہے اس کا، اتنی بڑی غلطی تو نہیں ہے اس کی۔ تو یہ چیز انسان کی طبیعت پہ بوجھ بنتی ہے۔ بھائی سزا کا مستحق ہو بھی تو دل نہیں مانتا اس کام کے لیے۔ بعض دفعہ بہت سارے لوگ سزا کے مستحق ہوتے ہیں، حکومت کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ ان سب لوگوں کو سزا دے، لیکن گورنمنٹ یہ کہہ کے چھوڑ دیتی ہے کہ ہم اتنی ساری پبلک کو پنشمنٹ نہیں دے سکتے، اتنے سارے لوگ اس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جو گناہ سوسائٹی میں عام ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں نا بھائی جو گناہ کر رہا ہے اس کا بائیکاٹ کرو، تو لوگ جواب میں کیا کہتے ہیں، بھائی کوئی ایک آدمی کر رہا ہوتا تو ہم بائیکاٹ کرتے، یہاں تو سارے اس جرم میں مبتلا ہیں، کس کس کا بائیکاٹ کریں۔ تو طبیعت پہ یہ چیزیں کیا گزرتی ہیں، شاق، جس کو اردو میں کہتے ہیں شاق گزرتا ہے مجھ پہ۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ دنیا میں سب لوگ اللہ کے نافرمان بن جائیں،
تو اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے طاقت اور قدرت ہے کہ میں سب کو سزا دوں، سب کو آگ میں ڈال دوں، یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں وما ذالک علی اللہ بعزیز، یہ میری طبیعت پہ شاق نہیں گزرے گا یہ عمل، یعنی مجھے یہ نہیں لگے گا کہ اتنے سارے لوگوں کو کیوں عذاب دوں میں، چلو 2-4 ہوتے۔ یہ بہت زبردست دھمکی ہے۔ یہ جو بے حیائی کا طوفان ہماری سوسائٹی میں پھیل گیا ہے، ٹک ٹاک پہ لڑکیاں بے غیرت بن چکی ہیں، کوئی باپ پوچھنے والا نہیں، کوئی بھائی پوچھنے والا نہیں۔ پہلے شادی بیاہ میں ناچ گانے ہوتے تھے، بھنگی چمار قسم کے لوگ، ان کی عورتیں ناچتی تھیں، لوگ برا سمجھتے تھے کہ یہ بھنگیوں کا خاندان ہے، ان کی عورتیں مردوں کے سامنے ناچتی ہیں، میراثی ہیں، ڈھولکی ہیں، خاندانی لوگ نہیں ہیں۔ لیکن اب یوٹیوب کی دنیا جب سے عام ہوئی ہے، سارے ڈھول کی میراثی نکل کے، بولو آپ کو نہیں پتا ڈھول کی میراثی کسے کہتے ہیں؟ سارے ڈھول کی ایکسپوز ہو رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہمارا خاندان یہ ہے، ہماری خاندانی روایات یہ ہیں۔ جو کام اداکاراؤں کا ہوا کرتا تھا وہ گھر گھر میں، کزنیں ناچ رہی ہیں اپنے کزن کے سامنے، بہنیں ناچ رہی ہیں بھائیوں کے سامنے۔ تو ایک چیز پھیلتی جا رہی ہے، روک ٹوک نہیں ہے، روک تھام نہیں ہے۔ جس نے بنایا، جس نے پیدا کیا، اس کو ایسا ڈکشنری سے نکالا ہے، ایسا اس کو پسے پش ڈالا ہے، جس کا یوٹیوب چینل نہ چل رہا ہو اپنی خوبصورت بیوی کو لے آئے گا وہ چلانے کے لیے۔ جس کا چینل نہ چل رہا ہو نا، اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ کر کے ان کو لے آئے گا۔ ایک بہت بڑی بھول انسان سے ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر یہ چیزیں بری ہیں تو اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا۔ کل مجھے کسی نے بتایا کہ دنیا میں جو سب سے ٹاپ لسٹ کروڑ پتی ارب پتی لوگوں میں، مالدار لوگوں میں جو اشخاص ہیں، ان میں زیادہ تر ایتھیسٹ ہیں، ان میں زیادہ تر کیا ہیں؟ خدا کے منکر۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو ہم تو انکار کرتے ہیں خدا کا، اس کے باوجود ہم اتنے خوش کیوں ہیں؟ ہمارے پاس اتنی دولت کیوں ہے؟ ہم سے خدا انتقام کیوں نہیں لیتا؟ ہم سے چھین کیوں نہیں لیتا دولت؟ یہ وہی احمقانہ قسم کا سوال ہے جس سے قرآن بھرا ہوا ہے، ہر پیغمبر کو یہ طعنہ دیا گیا، ہر پیغمبر کو قوم کے گنہگار لوگوں نے، بے حیا لوگوں نے اور خدا کے باغی لوگوں نے ایک ہی طعنہ دیا ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ مسکین کیوں ہیں، غریب کیوں ہیں، اور اگر خدا ہم سے ناراض ہے تو ہم خوشحال کیوں ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی ہے؟ اور قرآن نے سب کو ایک ہی جواب دیا ہے، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ۔ یہ بے وقوف یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو دولت اور اولاد دے دی، ان کو مضبوط کر دیا، تو کیا ہم ان سے خوش ہیں؟ اور کیا ہم ان کو ان کا اجر دے رہے ہیں دنیا میں؟ بل لا یشعرون، اللہ کہتے ہیں نا، ان کے جو اوپر کا چیمبر ہے وہ کام بولو نہیں کرتا۔ یہ ایگزامینیشن ہال کو، امتحان گاہ کو کامیابی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ تو امتحان گاہ ہے۔ ایک آدمی امتحان گاہ میں بیٹھا ہو، ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہو، پیپر حل نہیں کر رہا، پانی مانگ رہا ہے تو پانی مل رہا ہے، چائے مانگ رہا ہے تو چائے مل رہی ہے، لوگ اسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندے تو بیٹھ کے پیپر حل کر، تیرا فیوچر تاریک ہے۔ وہ جواب میں کہتا ہے کہ فیوچر تاریک ہوتا تو حال میرا پریزنٹ بھی تو برا ہوتا، وہ تو بہت اچھا ہے۔
دیکھو جتنے سکون سے میں بیٹھا ہوں، وہ جو پیپر دینے والے لوگ ہیں ان کے کیسے پسینے چھوٹ رہے ہیں. آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تو اس بیچارے کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا جس کو دولت کے نشے نے بگاڑ دیا. مثال سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایگزامینیشن ہال میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، پیپر حل نہیں کر رہا اور کہہ رہے میری ساری ضرورتیں یہاں پوری ہو رہی ہیں تو میں تو خوش ہوں. اور وہ دیکھو جو پیپر حل کرنے میں لگا ہوا ہے اس کے پسینے کیسے چھوٹ رہے ہیں. اسے تو نہ چائے کا ٹائم مل رہا ہے نہ پانی کا ٹائم مل رہا ہے. اس کا مطلب میں کامیاب ہوں. کوئی عقل مند وہاں بیٹھا ہوگا تو اسے کیا کہے گا کہ بھائی تیری اوپر کی کھوپڑی کام بولو نہیں کر رہی. تو ایگزامینیشن ہال کو سمجھتا ہے کہ یہ کامیابی ہے. دیکھو تم مسجد سے باہر نکلو گے نا یا مدرسے سے باہر نکلو گے، دو ہی جگہیں ہیں جہاں اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ کہیں بھی اللہ سکھایا نہیں جاتا. ہر جگہ دولت، شہرت، پیسہ، عیاشی. یونیورسٹیوں میں یہ سکھایا جا رہا ہے، کالجز میں یہ سکھایا جا رہا ہے. زیادہ سے زیادہ نماز کا ٹائم دے دیا جاتا ہے، بس ایک مسجد بنا دی ہے، چلو جی جس نے نماز پڑھنی ہے یہاں پڑھ لے. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا. پیغمبر نے کیا کہا کہ جو رب تمہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے اس کو تم نے اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا، اگنور کیا اس کو. کس قدر شدید وعیدیں مرد اور عورت کے اختلاط پر. کیسے سورہ نور میں اللہ نے عورت کے لیے پردے کے حکام نازل کیے. ہم تو اس کو رو رہے ہیں کہ گھروں میں بھابیاں پردہ کریں دیور سے، جیٹ سے. یہ تو اللہ کا حکم ہے. لیکن آپ ماحول دیکھو، ایسا بند ٹوٹا ہے بے حیائی کا، ایسا ٹوٹا ہے. پہلے تو لوگ تھوڑا سا کمنٹس میں نیچے نیگیٹو کمنٹس کر دیا کرتے تھے کہ اپنی بیوی ہمیں کیوں دکھا رہے تو اپنی جوان بیوی. اب وہ بھی نہیں کرتے. ماشاءاللہ بھابھی بہت پیاری لگ رہی ہیں. خوب سمجھ لو ایک ایک جملہ جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے نا، یہ نوٹ ہو رہا ہے کس کے دربار میں؟ اللہ نہیں چھوڑے گا. گناہ کرنے والا اور گناہ کو پروموٹ کرنے والا اللہ کی نظر میں بولو برابر ہیں. آپ بولو کہ بھئی یہ بھابھی بہت پیاری ہے، ان کو چھپاؤ، ہمیں کیوں دکھا رہے ہو اپنی بیوی. پیسہ ہی سب کچھ ہے بھائی. صرف پیسہ اگر آپ نے کمانا ہے، آپ ایک بندوق اٹھاؤ، ڈکیتیاں شروع کر دو. ڈاکو نہیں کماتے کیا پیسہ؟ مگر عزت بھی بیچتے ہیں، غیرت بھی بیچتے ہیں. تو اس وقت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں جس کی پیشگوئی کر چکے ہیں، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد مرد کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. میرے اس بیان کو بھی غلط رخ دیا گیا. کسی لبرل صاحب نے میرا یہ بیان چلایا کہ یہ دیکھو عورتوں کو برا کہہ رہے ہیں، عورت کو کہہ رہے ہیں فتنہ. عورت کو فتنہ اس سینس میں نہیں کہا گیا کہ وہ آپ کی بیوی ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے. عورت کو فتنہ اس سینس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ حلال و حرام کا فرق نہیں کرتے، آپ یہ باؤنڈری کراس کرتے ہو حلال و حرام کی، تو سب سے زیادہ تباہ کرنے والی چیز کون سی چیز ہے؟ وہ عورت ہے. جو لوگ اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ ہو کے لا رہے ہیں صرف پیسہ کمانے کے لیے، تو فتنے میں تو پڑ گئے وہ. ایک بات کا جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں عزم کریں یا جو بھی بیان سن رہے ہیں،
دیکھو انسان کی شرافت اس کے کیریکٹر کا پتہ اس کی نظروں سے چلتا ہے. جو 2 نمبر آدمی ہوتا ہے نا، 2 نمبر آدمی 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے اس کا، اور عورت کو تو زیادہ جلدی پتہ چلتا ہے. ہمارے ایک دوست نے بتایا، میرے پاس تو کیسز آتے ہیں نا، بیسیوں قسم کے واقعات آتے ہیں میرے پاس. جو واقعات آتے ہیں اگر میں سارے آپ کو بتانا شروع کر دوں آپ پاگل ہو جاؤ گے. آپ بولے گے یہ ہو کیا رہا ہے. نفسیاتی کیسز بھی بہت آتے ہیں، وہ ایسے ایسی نفسیاتی بیماریاں ہیں کہ آپ خود پاگل ہو جاؤ گے. اب میں بتاؤں گا نہیں، وہ پھر وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے. یعنی میں نے یہ تجزیہ کیا ہے کہ جس کو دنیا میں کوئی غم نہیں ہے نا، وہ سب سے زیادہ ڈپریشن کا مریض ہے. تھوڑا بہت غم لگا کے رکھنا چاہیے تاکہ اسی میں الجھا رہے آدمی، وہ چھوٹا غم ہوگا. خدا کی قسم اگر آپ کی زندگی سے اللہ نکل گیا نا، اس سے بڑی ٹینشن دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے لوگوں سے. سب کچھ ہو گئے بھی ٹینشن میں تو کیوں ہے بھائی؟ حیرانگی اس پہ ہوتی ہے. ٹینشن لے بھی رہا ہوتا ہے، ٹینشن دے بھی رہا ہوتا ہے. اس لیے نا چھوٹے موٹے غم سنبھال کے رکھا کرو، فائدہ ہوتا ہے. صحت بھی صحیح رہتی ہے اس سے. تھوڑی سی ٹینشن میں اسی میں مشغول رہتا ہے آدمی. جیسے غربت ہے، تھوڑی سی ٹینشن ہے نا، یہ لگی رہے اچھا ہے. جب پیسہ آ گیا نا تو بڑی بڑی ٹینشن ہے، پھر خاندانی قسم کی ٹینشنیں پالو گے. اگر بغیر دین کے آیا، دین کے ساتھ آئے پھر نہیں ہے. غریبوں کی ٹینشنیں بہت ہلکی پھلکی ہوتی ہیں، مالداروں کی ٹینشنیں ایسی ہوتی ہیں کہ عام آدمی تو ٹینشن سن کے پاگل ہو جائے. ان کے غم بہت بڑے بڑے ہیں. یہ دور کے ڈھول سہانے ہیں میرے بھائی، یہ دور کے ڈھول سہانے ہیں. شکر کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو بقدر ضرورت روزی مل گئی نا اور قناعت کی توفیق مل گئی، حدیث کا مفہوم ہے سب سے زیادہ خوش قسمت ہے وہ. تو میں واقعہ کیا سنا رہا تھا، دماغ سے ہی نکل گیا یار. ایک واقعہ آیا تھا دماغ میں. آپ لوگ بھی میری طرح ہی ہو، فارغ بالکل. بات چل رہی تھی نا جی، بے حیائی کی بات تو چل رہی تھی. ایک واقعہ آیا تھا دماغ میں، چلو خیر. جی ہاں صحیح، اب یاد آیا مجھے. تو ایک صاحب نے بتایا کہ یہ جو ٹھرکی مرد ہوتے ہیں نا، ٹھرکی مرد، دوسروں کی عورتوں کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے جن کو، دل میں آج سے عزم کر لو کہ کردار کا 1 نمبر بننا ہے. دیکھو کردار کا 3 چیزوں سے پتہ چلتا ہے، 2 بھی نہیں بلکہ اصل میں وہ 2 ہی چیزیں ہیں، لیکن ان کو ہم ڈیٹیل میں جانے کے لیے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. انسان میں خیانت نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ کیا نہ ہو؟ خیانت نہ ہو. اور یہ قناعت کے بغیر نہیں آتی. 2 نمبر آدمی نا، 2 نمبر، چاہے وہ نمازی ہو چاہے وہ روزے دار ہو، 2 نمبر اللہ کو پسند نہیں ہے. ہمارے ہاں 2 نمبریاں بہت ہیں. خیانتیں بہت ہیں. خیانت کا مطلب کیا ہے؟ کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائی، آپ پہ ٹرسٹ کر کے، آپ پہ اعتماد کر کے کہ 1 نمبر آدمی ہے، آپ نے اسی کی چیز دبا لی یا اسی میں سے چوری کر لی. بہت بڑا جرم ہے یا نہیں؟ ایک شخص آپ پہ اعتماد کر رہا ہے اور آپ اسی تھالی میں چھید کر رہے ہو، آستین کے سانپ بن رہے ہو. اسی طرح خوب ایک بات سمجھ لو، اللہ نے جس عورت کو آپ کے لیے بنایا نا بیوی کی شکل میں، اس کے علاوہ کسی کی طرف غلط نظر اٹھا کر بولو مت دیکھو. لوگ بتا رہے ہوتے اپنے حالات،
ہم نے فلاں پہ اعتماد کیا, ہمارے گھر آیا, میری بیوی پہ نظریں ڈال کے بیٹھ گیا. آستین کے سانپ اسی طرح ہوتے ہیں نا. گھر میں کسی طرح ٹیوشن پڑھانے کے بہانے گھسے, اسی کی بچی پہ نظریں ڈالنا. اور ماں باپ میں بھی غیرت نہیں ہے, جوان لڑکوں کو ٹیچر بنا کے اپنی بیٹیوں کو پڑھا رہے ہیں, ان سے پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. جب غیرت ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے بولو کرو. دیکھو انگریز کا مسئلہ جو ہے نا صرف ترقی ہے. انگریز نے اپنی تمام فکروں کو سمیٹ کر ایک چیز کو فوکس کر لیا ہے کہ ہم نے ترقی کرنی ہے, غیرت گئی بھاڑ میں. ہم بھی کیا بن رہے ہیں بولو نا, انگریز. ہمارے حکمرانوں کا بھی ہدف وہی ہے, ہمارا بھی وہی ہدف ہے, یونیورسٹیوں کا بھی وہی ہدف ہے, کالجز کا بھی وہی ہدف ہے. تو غیرت ویرت یہ کچھ دنوں میں ڈکشنری سے یہ الفاظ نکل جائیں گے, لوگ پوچھا کریں گے یار یہ ہم اپنے باپ دادا سے سنا کرتے تھے حیا شرم غیرت یہ کیا ہے. وہ کہیں گے اس پہ ایک مقالہ لکھا ہے ایک فلاں کالم نگار نے, کچھ غیرت کے بارے میں کچھ لکھا ہے, ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتی تھی. یہ چیزیں رہ جائیں گی اس طریقے سے, سمجھ رہے ہو. یہ ہونے والا ہے سوسائٹی میں. جن لوگوں نے اپنے گھروں کو بچا لیا خدا کی قسم وہ بچ جائیں گے, ورنہ گدھے گھوڑے پیدا ہوں گے مستقبل میں, انسان پیدا ہونا بند ہو جائیں گے. ہم ایک دفعہ شب جمعہ میں گئے, وہاں ایک تبلیغی بزرگ بیان کر رہے تھے, بہت پرانی بات ہے. انہوں نے کہا کہ اب مرد اور عورت نہیں پیدا ہو رہے, نر مادہ پیدا ہو رہے ہیں. مرد اور عورت پہلے زمانے میں پیدا ہوا کرتے تھے, اب کیا پیدا ہو رہا ہے نر مادہ. نر کی ڈیفینیشن ہے مادہ کی طرف بھاگے, مادہ کی ڈیفینیشن ہے نر کو دیکھ کے نر کی طرف بھاگے. جانوروں میں مرد عورت ہوتے ہیں, نر مادہ ہوتے ہیں, نر مادہ ہوتے ہیں. نر کو جہاں مادی نظر آئے گی بھاگے گا اس کی طرف. وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا, پبلک پلیس ہے یا کوئی کہیں میں تنہائی میں ہوں, وہ نہیں دیکھے گا یہ میری بیوی ہے یا نہیں ہے. گدھا دیکھتا ہے, گدھے کو جب گدھی نظر آتی ہے تو کوئی اس میں غیرت اور شرم اور حیا ہے اس میں. تو یہ جو انسان پیدا ہوں گے نا فیوچر میں, جو سوسائٹی, سائنسدان تو ہوں گے, اچھے ڈاکٹر بھی ہوں گے, اللہ کی نظر میں گدھے گھوڑے ہوں گے. یہ دیکھو ہم انسانوں سے پوچھتے ہیں کہ مہذب کون ہے اور غیر مہذب کون ہے. انسانوں کی نظر میں تہذیب کا معیار ایک الگ ہے. انسانوں کی نظر میں مہذب انسان وہ ہے جو 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں گھومتا ہو, پیسوں کے معاملے میں 2 نمبری نہ کرے اور نوٹ چھاپنے کی مشین ہو. یہ مہذب آدمی ہے انسانوں کی نظر میں. چاہے وہ زنا کرتا ہو, ہومو سیکسولیٹی میں مرتکب ہو, اس سے ان کی صحت پہ کوئی ابا اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے, رشتہ داری توڑتا ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انسانوں کی نظر میں ایک عورت 1 مہینے میں 100 دفعہ زنا کرتی ہے, بدکاری کرتی ہے, وہ غیر مہذب نہیں ہے, کیونکہ کہتے ہیں اس کا پرسنل معاملہ ہے. یہ اللہ کی نظر میں میرے بھائی اس کو مہذب نہیں کہتے. اللہ کی نظر میں وہ غریب جو ٹماٹر کا ٹھیلا لگا کے ٹماٹر بیچتا ہے اور دھوتی بنیان میں گھومتا ہے, لیکن نہ 2 نمبری کرتا ہے نہ خیانت کرتی ہیں اس کی آنکھیں, تو اللہ کی نظر میں یہ مہذب ہے. اور جو پہلا ہے وہ گدھے گھوڑوں جیسا ہے اللہ کی نظر میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسی بات کو ہم سمجھا رہے ہیں. اخلاق اور تہذیب کا کرائیٹیریا جو خدا نے بتایا اس کو ماننا پڑے گا آپ کو. آپ پوچھ رہے ہو غیروں سے, انسانوں سے پوچھ رہے ہو, کلچر سے پوچھ رہے ہو, آپ کلچر تباہ کرے گا آپ کو. کلچر غلط سمت میں لے کے, کلچر خودکشیوں کی طرف لے کے جا رہا ہے, ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہا ہے. میرے پاس کچھ دن پہلے باہر سے لوگ آئے, اب کہنے لگے کہ بچے ہمارے ڈپریشن میں جا رہے ہیں. کسی دوسرے کنٹری میں رہتے تھے, میں نام نہیں لوں گا ملک کا, ترقی یافتہ ملک میں رہتے تھے. کہہ رہے بچے ہمارے کس میں جا رہے ہیں؟ ڈپریشن. میں نے کہا زندگی میں 1 دفعہ کبھی پٹے ہیں آپ سے؟ کہہ رہے نہیں. میں نے کہا ڈپریشن میں تو جائے گا بھائی بچہ. یہ کوئی نیچرل لائف تو نہیں ہے کہ باپ سے نہ 1 دفعہ تھپڑ کھایا ہو زندگی میں, اس نے کبھی زندگی میں 1 دفعہ بھی نہ تھپڑ کھایا ہو. بلا وجہ جا کے نا بچوں کو تھپڑ مارنا شروع کر دیں.
نہ کبھی اونچی آواز سے بات کی ماں باپ نے بچوں کے سامنے، ڈانٹنے پر بھی کیس ہو جاتا ہے. اس کا مطلب بچہ باپ ہے، اور باپ کیا ہے؟ نیچرل جو ہے نا، نیچرل، سارے سائنسدان اس پر متفق ہیں کہ نیچر یہ کہتی ہے کہ باپ پہلے پیدا ہوتا ہے، بچہ بعد میں. اگر کسی قوم میں بچہ پہلے پیدا ہونا شروع ہو جائے اور باپ بعد میں پیدا ہونا شروع ہو جائے، یعنی اولاد باپ ہو اور باپ کیا ہے؟ اولاد ہے، تو یہ نیچرل ہے؟ بولو نا. تو ڈپریشن تو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ باپ کو بھی ڈپریشن ہوگی اور اولاد کو بھی. جس کو باپ بننا چاہیے تھا وہ بیٹا بنا ہوا ہے، جس کو بیٹا بننا چاہیے تھا وہ باپ بنا ہوا ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ بلا وجہ بچے کو تھپڑ لگا دیں جا کے. کبھی نہ کبھی تو کوئی ایسی اسٹیج آتی ہے کہ انسان کو بچے پہ غصہ آ جاتا ہے، اس کی تربیت کے لیے اس کو سمجھاتا ہے، پابندی ہے سمجھانے پر. تو میرے بھائی، جو سوسائٹی تباہ و برباد ہو گئی تم اس کو فالو کر رہے ہو یار، تمہیں کیا ہو گیا میرے بھائی؟ پڑھے لکھے لوگوں پہ حیرانگی ہوتی ہے، کیوں اس سوسائٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ لوگوں کے دماغ میں ایک بہت بڑا فطور ہے کہ اگر وہ خراب ہیں تو اتنی ترقی کیسے کر لی؟ بھائی یہ ترقی خراب ہونے کی وجہ سے نہیں کی ہے، یہ خراب نہ ہوتے تو اور آگے نکل جاتے. اس ترقی کا خرابی سے تعلق نہیں ہے. دنیا میں ایسی قوموں نے بڑی ترقی کی ہے جو 6 مہینے نہاتے نہیں تھے. ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں، ترقی بہت کی ہے انہوں نے. کیا ہم یہ کہیں گے نہ نہانے کی وجہ سے کی ہے کہ میں بھی نہانا چھوڑ دوں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. دنیا میں خوشبو کی صنعت میں سب سے زیادہ ترقی اس قوم نے کی ہے جن کی بدبو دنیا میں سب سے زیادہ مشہور تھی. اب آپ کو، میں چونکہ عطر کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں لہذا میں بھی سب سے پہلے بدبو گٹر میں 6 مہینے گزاروں گا تاکہ میری بدبو کے بھبوکوں سے پورا محلہ پریشان ہو، پھر میں خوشبو کی صنعت میں ترقی کروں گا. جو عقل وحی کی نور کے بغیر استعمال ہوتی ہے نا، جس میں قرآنی تعلیمات نہ ہو اور عقل برائے عقل ہو، وہ عقل انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے، تباہ و برباد کرتی ہے، جیسے کہ کر دیا ہے. کل ایک ڈاکٹر صاحب کا کلپ سن رہا تھا میں یوٹیوب پہ، انٹرویو دے رہے تھے ٹیلی ویژن میں. کہنے لگے کہ افریقہ میں اتنی غربت ہے، افریقہ میں اتنی غربت ہے بعض ممالک میں افریقہ کے، کہ ان کو ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہے. مجھے بڑا ترس آیا ڈاکٹر صاحب کو، کیسا جذبہ ہے اللہ نے غریبوں کا، کیسا ان کے دل میں. آگے پتہ چلا مولویوں کے خلاف اپنی ٹھڑک نکال رہے ہیں، اور کہنے لگے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں بچے زیادہ پیدا کرو. فوراً کس پہ آ گئے کہ ایک طرف دنیا میں یہ غربت ہے اور ان کو آبادی بڑھانے کی فکر لگی ہوئی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ مجھے خیال ہوا میں ان کو کال کر کے کہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنی تنخواہ بتاؤ، اور یہ جو انٹرویو میں ٹی وی میں آپ انٹرویو دینے کے لیے آئے ہو، اس پہ آپ کو لفافے میں پیسے کتنے ملیں گے؟ پھر آپ کے 2 کیوں ہیں؟ آپ کے پاس تو پھینکنے کے لیے ڈسٹ بن میں جگہ نہیں ہے، کھانا اتنا بچتا ہوگا آپ کے گھر میں. افریقہ میں کسی کے 1-2 ہوں تو سمجھ میں آ رہا ہے نا، کھانے کو روٹی نہیں ہے. آپ کے پاس کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے 2 کیوں ہیں؟ دیکھ لینا آپ تحقیق کر کے، ان کے بھی 1 آدھ سے زیادہ نہیں ہوتے. اور وہ جو افریقہ میں غربت ہے اس کا حل یہ تھوڑی ہے کہ وہاں نسل روکی جائے، اس کا حل یہ ہے کہ دیں آپ زکاتیں دیں، وہاں جا کے آپ مدد کریں. یونائٹڈ نیشن میں آواز اٹھاؤ آپ کہ دنیا میں کچھ ملک سونے کے نوالے کھا رہے ہیں اور کچھ ملکوں کے پاس سبزی ابال کے کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں. تو یہ آبادی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ دولت کی غلط تقسیم کی وجہ سے ہے. اور یہ جتنے دنیا کے بڑے بڑے تہذیب کے علم بردار ہے نا، انہی کی وجہ سے دنیا میں قحط پڑا ہوا ہے. آپ تحقیق کرو، انہوں نے ہی دولت کو اور وسائل کو اپنے قبضے میں. جہاں آپ دیکھ لو دنیا کے جس زمین، دنیا کے جس کنٹری کی زمین سونا اگلے گی نا، وہیں پر جھگڑے کرائے جائیں گے تاکہ ان وسائل پہ کنٹرول کس کا ہو؟ ہمارا کنٹرول ہو. اور پھر ان ملکوں کو کہا جائے گا تم غریبوں بچے کم پیدا کرو. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ اگر ان کی آبادی بڑھ گئی ہے، آبادی کی طاقت سے اپنے حقوق کے لیے آواز نہ اٹھانا شروع کر دے. کیونکہ ملک کی طاقت کا اور ملک بڑا یا چھوٹا رقبے سے نہیں ہوتا. بڑا ملک وہ کہلاتا ہے جس کی آبادی زیادہ ہو، چھوٹا ملک وہ کہلاتا ہے جس کی آبادی کم ہو. تو ان کو یہ ڈر ہے کہ ان کی جب آبادی بڑھے گی اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے دنیا میں.
تو ان علاقوں کے وسائل پر قبضہ کرو. جن ملکوں میں غربت ہے ان ملکوں کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے. میں تو گیا ہوں نا, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. جن ملکوں کی زمینوں سے ہیرا نکل رہا ہے, جن ملکوں کی زمین سے گولڈ نکل رہا ہے, ادھر سونے کی کان ہوگی, ادھر ہیرے کی کان ہوگی, اور ادھر گاؤں دیہات میں لوگوں کے پاس سبزی ابالنے کے پیسے بھی نہیں ہوں گے. جی بہت سارے ملک ہیں, کوئی ایک ملک تھوڑی ہے. اور اس ملک میں کہا جا رہا ہے بچے کم پیدا کرو, تم غریب ہو. غریب کہاں ہے؟ ادھر سونے کا پہاڑ ہے اس کے قریب میں, یہ کھودنے دو نا ان کو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ ایک مولوی کو یہ عقل ہے یار, جو جس کو لوگ کہتے ہیں پڑھا لکھا نہیں, اور اتنے بڑے ڈاکٹر صاحب بیٹھ کے پھینک رہے ہیں وہاں ٹی وی میں بیٹھ کے, اور لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ڈاکٹر صاحب زبردست بات کی. مجھے خیال ہوا اس ڈاکٹر سے پوچھوں کہ یار تیرے دو کیوں ہیں, تیرے پاس تو کھانے کے لیے بہت کچھ ہے, تمہارے پاس تو بہت کچھ. ایک ڈاکٹر کیا غریب ہوتا ہے؟ بولو نا. ہونا بھی نہیں چاہیے, ہمیں کوئی ڈاکٹروں کے پیسوں پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ بات یہ کیا ہے؟ یہ وہ عقل ہے جو وحی کے نور کے بغیر استعمال ہو رہی ہے. یہ گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے عقل انسان کو, یہ برباد کرتی ہے. اگر یہ دو بچوں کا فلسفہ غربت کی بیس پہ ہوتا نا تو مالداروں کے بچے زیادہ ہوتے, غریبوں کے کم ہوتے, کیونکہ مالداروں کے پاس تو بہت پیسہ ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنی دولت, دو بچوں کے درمیان وقفے کی مدت بھی اتنی زیادہ. آپ کی آمدن 1 لاکھ ہے, آپ کے 2 بچوں کے درمیان وقفہ ہوگا 3 سال کا. اگر 2 لاکھ ہو گئی تو وقفہ بڑھ کے 6 سال کا ہو جائے گا. اگر آپ 3 کروڑ روپے کما رہے ہو تو بس ایک کے بعد وقفہ ہی وقفہ ہے, پھر ہوگا ہی نہیں دوسرا. اس کا مطلب میرے بھائی یہ سب نعرے ہیں, یہ لیبل ہیں بڑے خوبصورت, اصل میں ہوس ہے, ہوس کہ میری دولت میں قبضہ کر کے بیٹھ جاؤں. اپنے بچے کو کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پیدا ہو گیا تو میرے کروڑوں روپے میں میرے ساتھ شریک ہو جائے گا. اور مذہب آپ کو دل بڑا کرنا سکھاتا ہے. بھائی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. خرچ کر اور دے گا اللہ, نسل مت روک. اور اسی وجہ سے مذہبی لوگوں کا دل بڑا ہوتا ہے, وہ ڈپریشن میں نہیں, تھوڑی تھوڑی تنخواہوں کے بعد بھی خوشی, 4 شادیوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. پھر آ گیا میں 4 شادیوں پہ کیا کروں. اس کے یہ مثال ہے نا. مجھے لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ریوو میں گھوم رہے ہیں اس لیے 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں. میرے بھائی جب ہماری تنخواہ بہت تھوڑی تھی, 4,500 مجھے یہاں ملتے تھے, اس وقت میں تیسری شادی کے لیے رشتہ تلاش کر رہا تھا. اب لوگ کہیں گے بے وقوف تھے. بے وقوف ہم نہیں تھے بھائی, جو ہمیں مشورہ دینے والے تھے وہ بے وقوف تھے اور اب بھی ہیں, اور اب رو رہے ہیں بیٹھ کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پوچھ لو میرے حالات یہاں لوگوں سے. جب میں تیسری کے رشتہ تلاش کر رہا تھا اور میرے پاس قسطوں پہ ایف ایکس لی تھی میں نے, قسطوں پہ سمجھتے ہو, ایف ایکس سمجھتے ہو, وہ بھی کس پہ؟ میں نے 25,000 کی سہراب موٹر سائیکل لی تھی. پہلے میرے پاس ہی GTO 125, شوق ہم نے یہ پالے ہوئے تھے. جو پیسے آتے تھے یا گھر میں یا 125 کے پیٹرول میں ڈلتے تھے. وہ GTO 125 اس کا ٹینک بہت بڑا تھا اس کا. ایک دفعہ پیٹرول مہنگا ہوا, مجھے بہت غم ہوا, تو مجھے ایک بندے کا کال یاد ہے. میں جب پیٹرول ڈالنے لگا اس نے بل ٹھیک ٹھاک بنا دیا, میں بھرتا بھی تھا فل ٹینکی. یہ بھی کنجوسوں کی طرح نہیں آدھا لیٹر ڈالا اور یہاں سے وہاں تک چلایا. یہ بھی بے وقوف ہونے کی علامت ہے. جب کمبخت تو نے یہ استعمال کرنی ہے تو بھر دینا ایک دفعہ میں. 50 روپے کا ڈال کے چلا رہے ہوں گے یہاں سے وہاں پیٹرول پمپ پہ جب ختم ہو جائے گا نا تو 50 کا اور ڈلوا دیں گے. تو اللہ نے ہمیں ٹوٹا پھوٹا ظرف دیا تھا, بڑے لوگ بزرگوں کی خدمت میں کچھ بیٹھنے کی توفیق ملی تھی. ابا نے سکھایا تھا, اماں نے سکھایا تھا, اماں کو بھی خرچ کرتے ہوئے دیکھا, ابا کو بھی دیکھا. تو ہم ٹینکی, ہمارے حضرت کہتے تھے گاڑی کی ٹینکی بھری ہونی چاہیے, بس حضرت کا قول تھا یہ کہ ٹینکی کیا ہونی چاہیے. حضرت فرماتے تھے گاڑی بڑی ہو ٹینکی فل ہو. اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو گاڑی کیا ہو؟ بڑی ہو, اور ٹینکی کیا ہو؟ فل ہو. یہ حضرت کا مقولہ تھا, بہت زیادہ بیان میں کہتے تھے. اگر اللہ نے اسباب دیے ہیں تو سواری پہ خرچ کرو. میرے پاس پیسے آئے, میں نے GTO 125 لے لی. میں نے کہا سواری تو خاندانی ہو نا, اور ٹینکی فل کرتا تھا. اس وقت لوگ سمجھتے تھے پتہ نہیں کروڑ پتی آدمی, اس کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے. بھائی ہمارے پاس پیسہ وہیں سے آتا ہے جہاں سے لوگوں کے پاس آتا ہے, لیکن خرچ اس طرح نہیں کرتے جس طرح لوگ کر رہے ہیں, اس سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. اس سے آپ کو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کتنے اس کے کنویں دریافت ہو گئے ہیں پیٹرول کے. بچا کے کیا کرنا ہے بھائی؟
تو جب وہ ہم نے سبزی والے کو پیسے دیے, وہ لے کے جب بھاگ گیا تو GTO 125 بھی اسی کے ساتھ ہمیں بیچنی پڑ گئی, کیونکہ پھر 125 میں اور صبح ہوٹل کے پراٹھوں میں مقابلہ شروع ہو گیا. مجھے عادت تھی ہمیشہ باہر سے پراٹھا منگوا کے کھانے کی. اب جب 125 گئی ہماری, بک گئی نا مجبوراً. وہ سبزی والا نہیں جس کا میں واقعہ سناتا ہوں, وہ تو اب تو میرے کلپ وہ بھی سنتا ہوگا. غیرت پھر بھی نہیں آ رہی اس کو کہ آگے اب معافی مانگ لے. تو جب میرا نقصان ہوا نا, یہ میں اپنے حالات شو مارنے کے لیے نہیں بتا رہا, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قوم جس طرف آپ کو لے کے جا رہی ہے نا, ہم نے جو نعرے 17 سال پہلے لگائے تھے آج تک ہم اس پہ قائم ہیں. اب لوگ اس کو چینج کر رہے ہیں کہ اصل میں پیسہ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں نا, ریوو میں, تو یہ 4 کی باتیں تو کریں گے. بھائی جان ہم اس وقت باتیں کرتے تھے جب ہمارے یہ حالات تھے, تو اس لیے میں اپنے حالات بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. لیکن چونکہ ان حالات میں جو ہمارا نظریہ تھا, ہم اس میں ہمیں کانفیڈنس تھا کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں. کیوں کانفیڈنس تھا؟ کہ اس کے پیچھے اللہ رسول کی تعلیمات تھیں, وہ صحیح ثابت ہوئی الحمدللہ. تو میں لبرل لوگوں کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تم دیکھو تمہیں اللہ نے کتنی دولت دی ہے, مگر تمہاری باتیں سن کے لگتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ شکر ہے ان جیسا اللہ نے ہمیں نہیں بنایا. اس غربت مہنگائی میں 2 بچے کہاں سے 3 بچے, گھروں کی رونقیں کیا ہو گئیں, ختم, ڈپریشن میں جا رہے ہیں. کل میں ڈیفنس میں ایک شادی میں گیا, ماشاءاللہ 5 بیٹے ان کے, 2 کو نمٹا رہے ہیں ایک ساتھ نا. 2 بیٹوں کی شادی ہوئی, پھر 2 کی کل ہوئی, 4 بہویں ہو گئیں گھر میں, 1 رہ گیا. ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, بیٹیاں بھی ہوں گی یقیناً. میں نے کہا یار دیکھو ایک آپ کی زندگی ہے ماشاءاللہ, اللہ برکتیں دے, گھر میں اولاد ہے, بہویں ہیں, ابھی پوتے نواسے ہوں گے, دادا کے مزے ہیں یا نہیں ہیں. میں نے کہا اگر آپ بھی اسی فلسفے پر عمل کرتے, 2 بچے ہی اچھے, خدا کی قسم آج ڈپریشن میں بیٹھے ہوئے ہوتے, آپ ڈپریشن میں ہوتے. 50-55 سال کے بعد انسان کو بہویں چاہیے, اولاد چاہیے, پوتے نواسے چاہیے. یہ ساری جو مستیاں ہیں نا, گٹکے اور پان اور لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے کی, یہ مستیاں 40 سال کے بعد آہستہ آہستہ بولو مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہوتی ہیں. اس کے بعد انسان کو گھر چاہیے ہوتا ہے, لیکن جوانی گزار دی عیاشیوں میں. اس کے بعد 40 سال کے بعد آہستہ آہستہ ڈپریشن جو ہے نا, اسٹریس اور ڈپریشن, وہ گھر کے دروازے دیکھنا شروع کر دیتی. ڈپریشن خود پریشان ہوتی ہے, کھڑکی سے آؤں یا میں چوڑے دروازے سے آؤں, پتلی گلی سے آؤں یا چوڑی گلی سے آؤں. تو کل ان کے گھر میں نے آبادی دیکھی, میں ان کو بڑی دعائیں دی. میں نے کہا کتنا اچھا لگا, آپ نے, اللہ کا فضل ہوا, اللہ نے آپ کو اولاد دی. دیکھو کیسی مزے کے, بیٹے کی شادی پہ بھی خوش ہیں, دعاؤں کی درخواست کر رہے تھے. لیکن ہم ایسے گھروں میں بھی گئے ہیں, 1000 گز کا گھر ہے, بندہ ہی نہیں ہے, بندہ ہی شارٹ مارکیٹ سے. بندہ کیا ہے, پیسہ بچا لیے کہ جی 2 بچے ہوں گے نا, ایکچولی بڑا تمیز سے اچھی تربیت ہوگی. تو خیر میں وہ واقعہ کیا سنا رہا تھا یار, تو میرا دماغ ادھر بہت گھوم رہا ہے. ہاں میں وہ GTO 125 کی بات کر رہا تھا. تو ہم نے, اب کیا ہوا کہ اب میرے وسائل اتنے نہیں تھے, گھر تو چل رہا تھا, لیکن ہمیں چسکا لگا ہوا تھا پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کا. اب میں نے کہا بھائی یا تو 125 کا پیٹرول ڈال لو یا صبح. تو پھر اس میں شریعت بھی کہتی ہے اور ہمارا مزاج بھی کہتا ہے بھائی پہلے اچھی خوراک ہے, سواری کا درجہ اس کے بعد. تو ہم نے وہ 125 بیچ کے, سہراب بائک آدھا کرتی تھی نا, 25,000 کی لی میں نے. کتنے کی لی؟ 25,000. پھر وہ بائک ایسی تھی, اس کا وہ اتوار بازار سے لی ہم نے, وہ آن ہی نہیں ہوتا تھا نا, وہ 24 گھنٹے آن ہی رہتی تھی. میں نے کہا اتنے کی بائک نہیں ہے جتنا پیسہ اس کے لاک ٹھیک کرانے میں لگ جائے گا, ایسے ہی چلاؤ اس کو. پھر محلے والے بھی استفادہ کرتے تھے, 2 صاحب آ جاتے تھے, مفتی صاحب بائک چاہیے, لے جا بھائی. تو جو سیکنڈ ہینڈ بائک ہوتی ہے نا, اس میں یہ پرابلم نہیں ہوتی کہ محلے والے چلا رہے ہیں, وہ تو پہلے ہی چل چکی ہے اس میں, اور کیا. تو وہ ایک ہمارے دوست لے کر چلے گئے, جمعے کی نماز میں انہوں نے باہر کھڑی کی, الحمدللہ چور اس کو لے گیا. مجھے آ کے بتایا مجھ سے آپ بائک گئی. میں نے کہا کیا کر سکتے, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. ہم نے کہا اب ہم کس پہ جائیں گے. اس وقت میں نے عزم کیا, میں نے کہا بھائی اب بائکوں کا زمانہ گیا, طارق صاحب آپ کی 2 شادیاں بھی ہیں, اب گاڑی پہ آؤ. اس کو کہتے ہیں دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی. جذبے, عظیم جذبے. میں نے کہا اب ہم 4 پہیوں پہ آئے گا, جاؤ بہت ہو گیا بائکوں کا. اسٹائل ہے بھائی, ہم
اسٹائل ہے. کس بات کی ٹینشن لے بھائی؟ اللہ کا شکر ہے مجھے ایک بال کے برابر بائک کے چوری ہونے کی ٹینشن نہیں ہوئی, الحمدللہ, اللہ نے بچایا ٹینشن سے. ان چیزوں پہ رونے کا تھوڑی ہے. بسیں ہیں نا W11 کس کے لیے ایجاد ہوئی ہے؟ نہیں تو پیدل جائیں گے. اللہ نے بچایا اس پریشانی سے. لیکن پھر ہم نے کیا کیا؟ اب ہم نے کہا گاڑی کے تو پیسے ہیں نہیں, تلاش کرنا شروع کر دی. اتوار بازار تو جا کے تلاش کر نہیں سکتے تھے, تو میرے ایک دوست کا پتہ چلا اس کے پاس ایک پرانی سی FX تھی. میں نے اس سے بات کی, میرا شاگرد ہی تھا. جب میں نے اس FX کی کنڈیشن دیکھی تو چھت پچکی ہوئی تھی اور چاروں ٹائر پنچر تھے اس کے, اور چھت کیا تھی؟ پچکی ہوئی. انہوں نے کہا میں یہ آپ کو 40,000 میں دینے کے لیے تیار ہوں. وہ 40,000 بھی زیادہ مانگ رہے تھے اس کے. اگر آپ لوگ دیکھ لیتے نا, آپ کہیں گے یار یہ 40,000 تو, وہ صرف لوہے کی قیمت تھی. میں نے کہا میں قسطوں میں لوں گا 40,000 یکمشت. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کروڑوں روپے ہوتے ہیں اور نہ شادی کی بات کریں گے نہ نسل بڑھانے کی. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ہم شادی کی بھی بات کر رہے تھے, بچے پیدا کرنے کی بھی بات کر رہے تھے, اور گاڑی کی بھی بات بولو کر رہے تھے. اور پراٹھے ہمارے اسی طرح چل رہے تھے. تبھی تو یہ ساری باتیں ہم کر رہے تھے. پراٹھوں سے ہٹتے تو پھر ہمارے اندر وہ پاور کہاں رہتی ہے باتیں اور یہ سوچنے کی. جب آدمی اپنی مرضی کا کھا نہیں سکتا تو باتیں کیا کرے گا وہ بیٹھ کے. پہلے ہم نے فوکس کیا خوراک کو. تو میں نے کہا بھائی میں 3,000 قسط پہ لوں گا. منتھلی کتنے دوں گا بولو؟ 3, اس سے زیادہ نہیں دوں گا. اس نے کہا استاد جی دے دو. اس کو پتا تھا وہ یہ کسٹمر نکل گیا تو یہ کباڑ میں جائے گی. میں نے خرید لی. میں نے کہا ایسی کی تیسی, کچھ نہ کچھ اس میں نا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہم حسب توفیق کرتے رہیں گے. مجھے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا اس کی چھت پہ ڈینٹ, وہ ڈینٹر کو کے پاس لے کے جانی ہے. انہوں نے کہا یہ FX میں یہ سہولت ہے کہ اس میں آپ کو کسی ڈینٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاتھ یوں کیا اور چھت الحمدللہ ایک دم لیول میں آ گئی. میں نے کہا یہ تو بڑی سہولت ہے یار, کہیں گاڑی لگ گئی تو خود ہی لے کے ٹھوک دو. یہ تو اور زیادہ سہولت ہو گئی, سبحان اللہ بھائی. گلشن اقبال میں گاڑی کھڑی تھی. ہم نے اپنے دوست احباب کو, جس کی وجہ سے بائک چوری ہوئی, اس کو بھی میں نے لیا. میں نے کہا چل بھائی ذرا گاڑی کو دھکا لگا کے لانا ہے. تو اس کو پنچر ونچر لگوائے. اس کے بعد 2-3 مہینے تک اس کے ٹائر ہی پھٹتے رہے ہیں بیچ روڈ میں. کبھی یہ ٹائر پھٹ گیا, کبھی وہ ٹائر پھٹ گیا, کبھی یہ ٹائر پھٹ گیا. لیکن ہم تھوڑا تھوڑا اس میں پیسے لگاتے لگاتے 75,000 میں کسی کو پہنا دی میں نے. وہ اتنا اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے نا اللہ نے برکت دے دی. اچھا اسی میں رشتے لینے بھی جا رہا تھا. کم از کم بائک سے تو اچھا تھا نا. ایک بائک پہ رشتہ لینے جاتے ہیں, ایک گاڑی میں. اچھا رشتہ لینے کے لیے جب میں جاتا تھا تو گاڑی کو بڑا سجا کے دھلائی, ایسا لگے 0 میٹر. یہ بھرم بھائی. تو اس کے بعد ہم نے کیا کیا, جلدی جلدی یار, یہ آپ لوگ بولے کہ کیا وہ سب کس سے لے کے بیٹھ گئے ہیں, لیکن اس کا دین سے تعلق ہے. یہ اس کو آپ میرے پرسنل ذاتی واقعات نہ سمجھیں. آپ بعض دفعہ موٹیویشنل اسپیکر اپنے بھی تو واقعات بتا رہا ہوتا ہے نا, تو ہم تو سچی مچی کے واقعات بتا رہے ہیں. موٹیویشنل اسپیکر تو بعض دفعہ چھوڑ بھی رہا ہوتا ہے لمبی لمبی. ہم تو سچی مچی کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنے گواہیں اس پر. آپ محلے والوں سے پوچھ لو, وہ کہیں گے ہم نے خود دھکے لگائے ہیں اس گاڑی کو. کتنے لوگوں کے ماشاءاللہ یہاں صبح صبح وہ اس گاڑی پہ جب دھکے لگتے تھے. اچھا ہمارا اسٹائل اس میں بھی وہی تھا. ہم بڑے بڑے جلسوں میں گئے ہیں اس کے اندر, اس گاڑی میں. مجھے یاد ایک دفعہ اسٹیج میں بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے, میرا بھی بیان تھا, تو سب بڑی بڑی لینڈ کروزر میں جا رہے تھے. میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ استاد جی آپ ٹھہر جاؤ, آپ اس پٹ پٹی میں بیٹھو گے ہماری بے عزتی ہوگی. سارے آئے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں. میں نے کہا یار ہمارے پاس جو پٹ پٹی ہے وہی ہماری زینت. ہم بیٹھے اور اسٹارٹ نہیں ہوئی, حسب معمول پھر دوبارہ سے دھکا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ انجوائے کیا الحمدللہ. میں تو اس پہ خوش تھا کہ یار تیری اوقات تو نہیں ہے بھائی اس گاڑی کی, اور اللہ نے تجھے کیا دلا دی, گاڑی بھی تجھے دلا رہا ہے. اسی میں رشتے لینے کے لیے جا رہے ہیں. اب پتہ نہیں اس کی وجہ سے رشتے ہو رہے تھے کہ ریجیکٹ ہو رہے تھے, مجھے یہ نہیں پتہ چلا مجھے. خیر اس کے بعد پھر ہم نے جب اس کی قسطیں جانا شروع ہوئی ہیں تو وہ قسطیں تو چلی رہی تھیں ابھی, وہ ذرا تھوڑا تھوڑا پیسہ لگاتے رہے ہم. بکری میں نے اپنی بیچی اور اس میں CNG کا سلنڈر لگایا.
خبریں کیسی پھیلتی ہیں. میں نے بکری بیچ کے لگایا تھا, ہوتے ہوتے یہ خبر پھیل گئی مرغی بیچ کے لگایا ہے. میں مدرسے گیا تو لوگ مجھے طلبہ کہنے ہیں استاد جی ہم نے سنا ہے آپ نے اپنی مرغیاں بیچ کے CNG سلنڈر لگایا ہے. میں نے کہا بس کرو میرے بھائی, بکری بیچ کے لگایا ہے, مرغی بیچ. مجھے جس دن بکری بیچ رہا تھا نا, مجھے بکری پہ بڑا ترس آ رہا تھا. بکری بزبان حال کہہ رہی تھی کہ اپنی گاڑی کی بھینٹ ہمیں کیوں چڑھا رہے ہو, ہمارا کیا قصور ہے. میں اس سے کہہ رہا تھا کہ دیکھ مجبور ہوں میں, میرا یہ شوق نہیں ہے, کیونکہ پیٹرول کا خرچہ بہت آ رہا تھا اس کا. خیر ہم نے اس میں لگا کے نا 75,000 میں کسی کو وہ پہنا دی. یہ لوگ آج میری ریوو دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھ نہیں رہے کہ یہ ریوو تک کا سفر کیسے ہوا ہے. تو وہ ہم نے کسی کو 75,000 کی اتوار بازار میں جا کے پہنا دی اور کیش رقم لے کر آیا. والدہ میری گھر میں موجود تھی. میں نے کہا 75,000 کی گاڑی بک گئی ہے الحمدللہ. کیونکہ میں نہیں بیچتا نا, وہ مجھے بیچ کے کھا جاتی, پھر دونوں میں سے ایک نے بکنا تھا. تبھی میں کہتا ہوں پرانی گاڑی اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دلائے. جس کو بد دعا دینی ہو نا اس کو پرانی گاڑی دلا دو. خیر اب ہم کیا کریں, اب ہم نے کہا ہم تو گاڑی لیس ہو گئے. تو پھر اس سے اچھی گاڑی مل رہی تھی 1.5 لاکھ کی. میں نے بندے سے بات کی 75 کیش دوں گا, باقی کس پہ دوں گا, قسطوں پہ. تو اس نے قیمت تھوڑی بڑھا دی. ٹھیک ہے جی آپ قسطوں پہ دو گے لیکن قیمت بڑھا. میں نے کہا قیمت بڑھا دو. تو وہ قسطیں جانا شروع, اور ہم شیراٹ پہ آ گئے. کس پہ آ گئے, شیراٹ پہ آ گئے. تھوڑا ترقی ہو گئی. اس پہ تھوڑے اچھے والے رشتوں کو دیکھنے اب ہم جانا. پہلے ہم رشتے دیکھتے تھے FX کے حساب سے, سمجھ رہے ہیں. اب جب تھوڑی شیراٹ آ گئی تو اب ہم نے کہا تھوڑے رشتے کا معیار ہم بھی کیا کریں گے, تھوڑا اونچا. اب تھوڑا اونچے علاقوں میں جاؤ. بالآخر وہ پھر کچھ وقت کے بعد وہ شیراٹ بھی کی ہے. پھر شیراٹ سے ہم آہستہ آہستہ وہ انڈس کرولا, نہیں پرانے زمانے کی بڑی زبردست گاڑی تھی وہ انڈس کرولا. ایک پٹھان نے مجھے دوست نے کہا کہ ہمارے پٹھانوں میں بڑا مشہور ہے انڈس کرولا استاورورا. بھائی تمہارے پاس انڈس کرولا ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے اس کا مطلب تو کسی کام کا نہیں ہے. انڈس کرولا استاوروڑا, سمجھ رہے ہو, ورور کہتے ہیں بھائی کو, استا کا مطلب ہے کہ نہیں ہے, انڈس کرولا ہے یا نہیں ہے. تو وہ شیراٹ سے پتہ نہیں بیچ میں ایک آدھ گاڑی بھی شاید آئی ہو, بھی مجھے یاد نہیں ہے. پھر ہوتے ہوتے انڈس کرولا, پھر وہ ساری قسطوں پہ چل رہی تھی, پھر وہ بیچ کے پھر اس سے بڑی, پھر ہوتے پھر اب جا کے یہ لیے. تو بچے بھی اسپیڈ سے پیدا ہو رہے, شادیاں بھی ہو رہی. ہمارے تو سارے خرچے اللہ کے فضل سے کیا ہو رہے ہیں بھائی, پورے ہو رہے ہیں. اور ہمارے جو دوست کہتے تھے کہ نہیں ایکچولی پہلے اتنا پیسہ, وہ ابھی تک اسی ایکچولی پہ اٹکے ہوئے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اسی دوران بچے بڑے بھی ہو گئے, پتہ ہی نہیں چلتا. میں تو چاہتا ہی نہیں بچے بڑے ہوں. چھوٹے بچوں میں جو گھر میں رونق ہے بڑوں میں تھوڑی ہے. پھر بھی ہماری چاہت کے بغیر بھی بڑے ہو گئے. سارے کام ہو رہے ہیں میرے بھائی ہمارے. تو ہم نے تو نہیں کبھی دیکھا جیب میں کتنا پیسہ ہے کتنا نہیں ہے. اور جب میں یہ ڈاکٹروں کی تقریریں سنتا ہوں کہ ایکچولی غربت, مہنگائی, 2 بچے, میں کہتا ہوں ابے تو کتنا کما رہا ہے یار تو. میرے جو ٹی وی میں پروگرام ہوتے ہیں میں کوئی پیسے نہیں لیتا. شروع میں 1-2 دفعہ دیے ٹی وی والوں نے مجھے, لیکن اس کے بعد میں نہیں لیتا پیسے. اب تو ہوتے ہی بھی نہیں. لیکن یہ جتنے لوگ جا رہے ہوتے ہیں ڈاکٹرز, ان کو تو پیسے مل رہے ہوتے ہیں, اور ان کو یہاں سے نہ بھی ملیں لیکن ویسے بھی تو کتنا کما رہے ہوتے ہیں. ایک ڈاکٹر کی فیس آپ دیکھو, انٹری کی فیس کتنی ہے. میں نہیں کہہ رہا نہیں لینی چاہیے, اچھی بات ہے. آپ جب لوگوں کا علاج کر رہے ہو, لوگوں کو سہولت دے رہے ہو, لیکن یہ باتیں تو نہ کرو نا کہ غربت مہنگائی کا حل یہ کہ ڈاکٹر صاحب اپنی فیس آدھی کر دو. آپ بجائے اس کے کہ لوگوں کو کہ دو بچے پیدا کرو, آپ ان سے بولے کہ بھیا آپ اس غربت اور مہنگائی میں ہم لوگوں کا خون نہیں چوس سکتے. ایسا ہے کہ ہماری جو 1,000 روپے فیس تھی اس مہنگائی کی وجہ سے اب کتنی ہو گئی ہے, 500 روپے ہو گئی ہے. پھر میں مانوں گا کہ آپ قوم کے ساتھ مخلص ہیں. غریب آدمی کے پاس ایک آخری سہارا اس کی اولاد ہوتی ہے. وہ کہے گا چلو یہ بھی بڑا ہو کر کہیں ٹماٹر کے ٹھیلا شیلا لگا کے کچھ ہمیں بھی لا کے دے دے گا. آپ نے اس کا وہی سہارا بند کر دیا. تو میں جو بات لے کے چلا تھا جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میرے بھائی اس زمانے کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ کیا ہے, بے حیائی اور دولت کی غلط تقسیم. دنیا کے چند ڈکٹیٹر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں دولت پہ, جو سودی نظام ہے. اپنے گھروں کو بے حیائی سے پاک کرو. دنیا کو مت دیکھو دنیا کہاں جا رہی ہے. اس بے حیائی کو کنٹرول کرنے کے لیے چند کام کریں آپ. پہلے تو بتاؤ اس کو کنٹرول کرنا ہے کہ نہیں کرنا.
سب سے پہلی بات یوٹیوب پہ کوئی بھی بے حیائی والی ویڈیو کو پروموٹ کر رہا ہے، اپنی بیوی کو بے پردہ میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی بیچاری شریف عورت اسکارف میں آ رہی ہے آپ اس پہ بھی طنز کرنا شروع کر دیں، جو بھی اپنی بیوی کو اپنی بہنوں کو کی بےہودہ ویڈیو بنا بنا کے یوٹیوب پہ ڈال رہا ہے، آپ اس پہ نیگیٹو کمنٹس کرو. بعض لوگ تھوڑی سی غیرت ہوتی ہے ان میں، کوئی ان کو تھوڑا سا شرم دلانے والا ہو تو ان کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. جو بالکل ہی غیرت لیس ہیں وہ تو گالیوں سے اور خوش ہوتے ہیں. ان کو تھوڑے سے تنبیہ کرو ان کو، بھئی آپ کیا کر رہے ہو، یہ اچھا کام نہیں ہے. نہی علی المنکر ہر شخص پر اپنی استطاعت کے بقدر فرض ہے، تاکہ لوگ ایسی ویڈیو کو پروموٹ نہ کریں، اپریشیٹ نہ کریں. دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کو کنٹرول کرو. دیکھو مسلمان بچی کا لباس ادھورا ہوتا ہے یا پورا ہوتا ہے؟ آپ کا بیٹا، آپ کا لڑکا جب پورے کپڑے پہن سکتا ہے تو آپ کی بیٹی پورے کپڑے کیوں نہیں پہنتی؟ فوراً لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اتنی سی بچی کو شریعت کے حکام کا پابند بنا رہے ہو، ابھی تو بچی ہے. اتنی سی بچی کو استنجے کا طریقہ سکھاتے ہو کہ نہیں سکھاتے؟ واش روم میں کیسے جانا ہے، کیسے یوز کرنا ہے، کیسے پانی یوز کرنا ہے سکھاتے ہو کہ نہیں سکھاتے؟ یا یہ کہتے ہو ابھی تو بچی ہے بڑے ہو کے سیکھ لے گی؟ بھائی ایک دفعہ گندگی جب عادت پڑ گئی اس کو گندگی کی تو بڑے ہو کر پھر وہ گندگی سے توبہ نہیں کرے گی. ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک ہندو نے سوال کیا کہ ہم اپنے بچوں کو اس لیے بتوں کے سامنے جھکنے دیتے ہیں کہ تاکہ ان کے دماغ میں خدا کا تصور رہے، جب بڑے ہوں گے تو خود ہی سمجھ جائیں گے. ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا کہ آپ بچے کو ابھی سے پتھروں کے سامنے جھکنا سکھا رہے ہو تو بڑے ہو کر پھر انہی کے سامنے جھکے گا. وہ بچے کو جو بات بچپن میں دماغ میں ڈال دی وہ ایسے نقش ہو جاتی ہے جیسے پتھر پہ لکیر، وہ مٹی نہیں ہے. تبھی علماء کہتے ہیں نا بچپن میں بچے کو قرآن حفظ کرواؤ، بچپن کا یاد کردہ ہمیشہ یاد رہتا ہے. الحفظ کالصغر، الحفظ فی الصغر کالنقش فی الحجر، کہ بچپن کا حفظ کرنا ایسے جیسے پتھر پہ آپ نے نقوش بنا دیے، وہ مٹتے نہیں ہیں. تو میں دیکھتا ہوں لوگ اپنے بیٹوں کو 6 سال 7 سال 8 سال کے بیٹے پورے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور بیٹیاں اسکرٹ پہنی ہوئی ہیں، سلیو لیس کپڑے پہنے ہوئی ہیں. بھائی آپ کیوں اپنی بچیوں کو بے حیا بنا رہے ہو؟ مائیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے اپنی بچیوں کو یہ لباس پہنایا تو ہم دیکھنے میں ماڈرن لگیں گے، کہیں بھی ہم جائیں گے لوگ سمجھیں گے پڑھے لکھے لوگ ہیں. او بھائی پڑھے لکھے ہونے کا اللہ کی قسم یہ کرائٹیریا بولو نہیں ہے. پورے کپڑے پہناؤ بچیوں کو، اور اس کے لیے آپ کو گھر میں لڑنا پڑے گا. آپ کی بیگم اگر دیندار ہے وہ آپ کا ساتھ دے گی، بہترین بات کی. اگر وہ دیندار نہیں ہے تو تمیز سے بات بولو نہیں مانے گی، وہ لڑے گی آپ سے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہتھیار ڈال دینے. کیا خیال ہے کیا کرنا ہے؟ کہ ٹھیک ہے بیگم میں گھر میں ماحول کو خراب نہیں ہونے دینا چاہتا، اب جیسے آپ میری بچی کو کپڑے پہناؤ گی ایسے ہی میں پہناؤں گا. ہتھیار ڈالنے آپ نے. اگر آپ نے ہتھیار ڈال دیے نا تو یقین کر لو آپ کا فیوچر انتہائی بھیانک ہے، کیونکہ یہ وہ دور نہیں ہے جو پہلے دور تھا. اس میں اگر بچی پہ تھوڑا سا کنٹرول ختم ہو گیا نا تو وہ فوراً بوائے فرینڈ کی طرف اگلا اسٹیپ ہوگا اس کا. سمجھتے ہو؟ اور اگلا اسٹیپ پتہ ہے کیا ہوگا؟ آپ کو بتایا کہ بوائے فرینڈ بنائے گی پھر وہ جو فیوچر آ رہا ہے ابھی. ابو میں جا رہی ہوں میرا فرینڈ ہے. بیٹا یہ کیا ہے فرینڈ ورینڈ کیا ہوتا ہے؟ ابو آپ پرانے زمانے کے آدمی تھے، آپ کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئیں. پھر آپ آؤ گے ہمارے پاس، مفتی صاحب میری بچی اب ایک آشنا کے ساتھ گھومتی ہے، میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں. تو میں آپ سے پتہ ہے کیا کہوں گا؟ آپ ڈپریشن میں اس لیے جا رہے ہو کہ تھوڑی سی آپ میں غیرت ہے، اگلی نسل جو آپ کی آئے گی نا وہ ڈپریشن میں نہیں جائے گی. وہ کہے گی یہ تو کلچر کا حصہ ہے. انگریز جاتا ہے ڈپریشن میں جب اس کی بیٹی 18 سال کی بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومتی ہے؟ انگریز کو ڈپریشن ہوتی ہے؟ کبھی سنا آپ نے؟ میرے پاس کوئی گورا ابھی تک نہیں آیا، کوئی امریکہ یا UK کا کہ یار میں بہت ٹینشن میں ہوں اور میری بچی 18 سال کی ہو گئی اور اس کا بوائے فرینڈ ہے، ایکچولی مجھے ٹینشن ہو. کہتا ہے کیا ٹینشن وینشن کیا ہوتی ہے یار، ترقی کرو، پیسہ کماؤ،
سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے؟ یہ میں نماز کے بعد جواب دوں گا، ٹھیک ہے بھائی؟ اپنے گھروں پہ اللہ کا واسطہ کنٹرول کرو. یہ بچے اللہ نے ہمیں امانت دی ہیں، یہ اللہ کی مخلوق پہلے ہیں، ہماری اولاد بعد میں. آپ اپنا فرض ادا کرو، اس کے بعد اللہ ان کو ہدایت دے نہیں دے وہ اللہ کی مرضی، بچوں کی مرضی. آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. بچہ جب 7 سال کا ہو جائے، 8 سال کا ہو جائے تو نماز آپشنل، 10 سال کا ہو جائے تو سختی کا حکم ہے. اب نماز آپشنل نہیں ہے کہ آپ کا بچہ پڑھ لے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھے تو بھی ٹھیک ہے. نا 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 نا، اب آپ کا بچہ پڑھے گا، اس کا باپ بھی پڑھے گا. تو بچیوں کو آج سے عزم کرو، کپڑے ادھورے پہنانے ہیں یا پورے؟ بولو سب زبان سے، پورے. جو خواتین بیان سن رہی ہیں، دیکھو آپ ہی کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. آپ صرف یہ نہ سمجھو کہ بچے کو ادھورے کپڑے پہنانے سے ہم تھوڑے سے ماڈرن نظر آئیں گے. نا 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 نا، بچی میں جب حیا ختم ہوگی نا تو بڑے ہو کر اللہ کی قسم وہ ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گی. وہ لبرل لوگوں کے جو مسائل ہیں نا بڑے ڈینجرس ہیں، بہت خطرناک ہیں. جن کے گھروں میں حیا کا ماحول نہیں ہے ان کے چھوٹے مسائل نہیں ہیں، بہت زیادہ خطرناک ہیں. ہم تو سن کے پاگل ہونے لگتے ہیں کہ یار ایسا بھی ہوتا ہے. اپنے بچوں کو بچیوں کو دین نہیں سکھایا تو اپنے لیے گھروں میں سانپ پال رہے ہو. یہی تمہارا گریبان پکڑیں گے بڑے ہو کر. یہ تمہارے احسانات نہیں مانیں گے. جو خدا کو نہیں مانتا وہ انسان کو، انگریز نہیں مانتا نا خدا کو تو مانتا ہے اپنے باپ کو. اولڈ ہاؤس میں کیوں جمع کراتا ہے وہ؟ اس لیے کہ ماں باپ کو ماننے کے لیے پہلے کس کو ماننا پڑتا ہے؟ اللہ کو ماننا پڑتا ہے. وہاں کنٹرول ختم ہے اولاد پر. لیکن وہ اسی زندگی میں خوش ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں ٹینشن نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے کمپرومائز کر لیا زندگی کے ساتھ. اگر آپ بھی تیار ہو تو ٹھیک ہے پھر. لیکن انگریز نے جب کمپرومائز کیا نا زندگی کے ساتھ تو پھر وہ اولاد کے لیے قربانیاں نہیں دیتا، قربانیاں بھی نہیں دیتا ہے. پھر وہ آپ تو قربانیاں دے رہے ہو. یہاں عورت اپنے شوہر کے ساتھ وفا کرتی ہے، اس وفا کے بدلے میں اس کو شوہر کی طرف سے بہت ساری سہولتیں ملتی ہیں. یہاں عورت وفا کرے، اس کو سہولتیں نہ ملیں تو وہ ڈپریشن میں جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ انگریزوں میں ایسا نہیں ہے. ان کو نہ شوہر کی طرف سے کوئی بڑی سہولتیں ملتی ہیں، لیکن انہوں نے کون سا کوئی بہت زیادہ اس کے لیے قربانیاں دی ہوتی ہیں. تو وہ اس کو قبول کر چکے اس کلچر کو. تو آج سے عزم کرو میرے بھائی، اپنی بچیوں کو کپڑے بولو پورے پہنانے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، آپ ذرا میرے مشورے پر ایک دن ایسا کرو، اپنی بچی کی نا موبائل سے 2 تصویریں نکالو. ایک تصویر اسکرٹ پہنا کے، سلیو لیس کپڑے پہنا کے اور اسکارف کے بغیر، اور دوسری تصویر آپ لو پراپر ڈریس پہنا کے اور چہرے پہ کیا ہو؟ اسکارف. پھر آپ دونوں تصویروں کو لگا کے دیکھو اور پھر خود فیصلہ کرو کہ مجھے کس بچی پہ زیادہ پیار آ رہا ہے. خدا کی قسم آپ کو آپ کی بچی اسکارف میں زیادہ اٹریکٹیو لگے گی. دیکھو بیوی سے الگ طرح کی محبت ہوتی ہے، بہنوں سے اور بیٹیوں اور ماؤں سے الگ طرح کی محبت ہوتی ہے. جو ڈریس بند کمرے میں بیوی کا ہونا چاہیے وہ کس کا ہے؟ وہی بیٹی کا ہے. تو نیچر سے آپ تو فطرت سے لڑ رہے ہو. باپ کی یہ نیچر ہے، وہ اپنی بیٹی کو اپنے سامنے حیا میں دیکھنا چاہتا ہے، اس کو اچھی لگتی ہے وہ. اگر بچپن سے آپ نے حیا ختم کر دی، بڑے ہو کر وہ آپ کو اچھی نہیں لگے گی، اچھی نہیں لگے گی آپ. پھر یہی بچی جب حیا کے ساتھ سسرال میں جاتی ہے تو وہاں بھی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. حیا کے بغیر جائے گی سسرال میں بھی ایڈجسٹ بولو نا نہیں ہوگی، شوہر کے ساتھ بھی ایڈجسٹ نہیں ہوگی. تو زبان چلانا سیکھے گی وہ. تو ایک کام تو سب سے زیادہ اہمیت کیا کرنا ہے؟ بچیوں کو کپڑے پورے پہنانا. اور اگر بیگم صاحبہ اس میں رکاوٹ بنے، ساری خواتین رکاوٹ نہیں بنتی، بہت سی آپ کی اس پیشکش کو قبول کریں گی،
خاص طور پہ جو میرا بیان سن رہی ہیں وہ تو کہیں گی بہترین بات کی مفتی صاحب نے، لیکن بہت سی رکاوٹ بنیں گی. وہ کہیں گی کہ نہیں، ہم کوئی مولوی نہیں ہیں، ہم نے زمانے کے ساتھ چلنا ہے. ابھی بچی پہ کیوں احکامات لاگو کر رہے ہو؟ آپ کون ہوتے ہو؟ میری اولاد نہیں ہے کیا؟ میری مرضی سے کپڑے نہیں پہنے گی؟ تو اس میں آپ نے بزدلی نہیں دکھانی ہے، سمجھ رہے ہو؟ اس میں آپ نے دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ انسان کمپرومائز نہیں کرتا. ہم نے بھی زندگی گزاری نا، اتنی شادیاں کی ہم نے، بچے بھی ہمارے، کوئی خاندانوں میں تھوڑی شادیاں ساری باہر ہی ہوئی ہیں، تو ہم بھی ان تجربوں سے گزرے ہوئے ہیں. بعض دفعہ آپ کی بیگم آپ کا ساتھ دے رہی ہے، پیچھے سے اس کی اماں اس کو پن کر رہی ہوتی ہیں. کیا کر رہی ہے؟ اپنے میاں کی باتوں میں. میری والدہ جب رخصت ہو کے آئی نا، ہمارا گھرانہ تھا ابا کا مذہبی، تو میری والدہ بتاتی ہیں صبح نا 4 بجے تہجد کے ٹائم پہ لوٹوں کے بجنے کی آواز آنا شروع ہو جاتی تھی. لوٹے دائیں سے وضو کے لیے نا، لوٹے دائیں سے بائیں ہونا، آواز آتی تھی لوٹوں کے بجنے کی. تو آپ کا گھرانہ اگر دیندار ہے، اگر آپ کی زوجہ کے ساتھ کمپرومائز کرے، تو بعض دفعہ زوجہ کے ابا، اس کی اماں، وہ خراب کرنا شروع کر دیتی ہیں اس کو. یہ تو صبح و شام کیس آتے ہیں کہ یار مفتی صاحب میں اپنی بیگم کے ساتھ بالکل صحیح چل رہا ہوں، پتہ نہیں جب اماں کے گھر سے ہو کے آتی ہے اس کا دماغ کیوں خراب ہوتا ہے. یہ بہت کامن مسئلہ ہے لوگوں کے ساتھ. اگر میں ہاتھ اٹھوانا شروع کر دوں، میرا خیال ہے 99 شادی شدہ 99% لوگ یہاں بھی ہاتھ اٹھا کے کہیں گے میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. یہ سب یہ کہیں گے، کہہ رہے ہیں اچھی بھلی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، جب اماں کے یہاں سے ہو کے آتی ہے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اس کو. ہونا تو یہ چاہیے تھا جب اماں کے ہاں سے ہو کے آئے تو اور زیادہ محبتیں بڑھ جائیں. اماں نے ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر کے بھیج دیے، بیٹا کیا اچھا داماد ملا ہے. لیکن الٹا ہو رہا ہے معاملہ. اماں کیا کرتی ہے؟ پٹیاں پڑھا دیتی ہیں، سوائے ان اماؤں کے جو میرا بیان سن رہی ہیں، کیونکہ نیچے پھر کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا اس پہ. یہ چھوٹا نقصان نہیں ہے، فیوچر میں بہت بڑا نقصان ہے اس کا. جنہوں نے یہ نقصان بھگتا ہے نا، میں ان سے بھی ملا ہوں. تو آپ نے بیگم سے کہنا ہے بیگم آپ سے مجھے بہت محبت ہے، لیکن بچیاں کپڑے پورے پہنے گی. آپ بہت اچھی ہو، لیکن بچیاں کیا ہوگا؟ کپڑے بولو نا پورے. ہو سکتا ہے بیگم ماڈرن ہو، وہ نہ پہنتی ہو، اس پہ آپ کا کنٹرول نہ ہو. آپ کہیں تمہارا زندگی گزر گئی، بچیاں میری مرضی پہ چلیں گی. اس معاملے میں پھر بھی نہ مانے تو آپ سے بڑا گدھا دنیا میں معذرت کے ساتھ کوئی نہیں ہے. کہ جب تم اتنا نہیں کروا سکتے تو تم، اس کا مطلب بیوی تم ہو، تم آدمی تھوڑی، تم تو پجامہ ہو. تم گیس کا بل تم دے رہے ہو، بجلی کا بل تم دے رہے ہو، نان نفقہ تم اٹھا رہے ہو، مکان کا کرایہ تم دے رہے ہو، گھر تمہارا ذاتی ہے جس میں وہ رہ رہی ہے. تمہاری اگر اتنی بھی نہیں چلتی تو میرے بھائی اس سے بہتر ہے گدھا کوئی گھر میں لا کے باندھ دو اور خود کیا کرو، خود جاؤ کوئی اور کام کرو تم. کیونکہ تم بھی گدھے ہی ہو. پھر گدھے کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو لوڈ اس کے اوپر ڈالو، کیسی دبا کے خدمت کرتا ہے نا، وہ دبا کے خدمت کرتا ہے. لیکن چلتی کس کی ہے؟ گدھے کی چلتی ہے، چلتی مالک کی ہے. تو آپ بھی دبا کی خدمتیں کر رہے ہو، گیس کا بل، بجلی کا بل، اور بچوں کی فیسیں، اور بہترین خانسامہ بنے ہوئے ہو، اور اتنی بات بھی آپ کے گھر میں نہیں چل رہی کہ آپ کی بیٹی کپڑے آپ کی مرضی سے پہنے. تو میرے بھائی گدھا جو ہے وہ آپ سے زیادہ اچھا ہے. کم از کم خرچہ تو اس پر مالک کا ہو رہا ہے نا. یہاں تو خرچہ بھی آپ کا ہو رہا ہے، لوڈ بھی آپ ہی اٹھا رہے ہو. یعنی گدھا اپنے پیسوں سے جا کے سریا خریدتا ہے، خریدتا بھی آپ کے لیے، اور اپنی کمر پہ لاد کے آپ کے لیے لے کے جا رہا ہے. تو آپ تو اس سے بھی گئے گزرے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اور یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں نا، یہ سب ہم بھی بھگتے ہوئے ہیں. یہ صرف ممبر پہ بیٹھ کے نہیں کہہ رہا، یہ بہت کچھ ہوتا ہے. ہماری بھی بڑی زندگیاں گزری ہیں. تو بدماشی کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا. جائز چیزوں میں بدماشی کرو، غلط چیز میں بدماشی نہ شروع کر دو کہ بیگم نے نمک کیوں تیز کر دیا، کھانا. ان چیزوں پہ لڑتا ہوا آدمی اچھا نہیں لگتا. آج مرد لڑتا کس چیز پہ ہے؟ کھانا ٹائم پہ نہیں ملا، اس پہ پلیٹیں اٹھا کے پھینکنا شروع کر دے گا. یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. اور یار بنا لیا ٹھیک ہے، کھا لے، نہیں ہے تو باہر سے منگوا کے کھا لے. ناراضی بنتی ہے اس پہ بھی، لیکن اتنی نہیں بنتی. آج ان چیزوں پہ ناراض ہو رہے ہیں. سو کیوں رہی ہے، ابھی تک اٹھی کیوں نہیں ہے؟ فیوچر تباہ ہو رہا ہے آپ کا. بچیوں کے غلط رشتے ہو رہے ہیں، بچیوں کے وہ بوائے فرینڈ بنا کے گھوم رہی ہے، اس پہ آپ کمپرومائز کر کے بیٹھے ہوئے ہو.
یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں, یہ بہت بڑی باتیں ہیں. اس پہ ایسی کی تیسی بھائی, جاؤ تمہارے باپ کا ایسے بولا کرو بیگم کو گھر میں, تیرا باپ کا کہتا ہوں کیا میں, بلا وجہ جا کے نا دھمکیاں دینا شروع کر دو. اچھے بھلے گھروں کو نہ اجاڑو, اگر وہ نہیں پہنا رہی آپ کی مرضی کے کپڑے پھر اس پہ بات کر رہا ہوں میں. خام خامی نہیں جا کے دھمکیاں دے کے اپنے گھروں. پہلے مرد بدتمیز ہوتے ہیں آج کل, تمیز سے بات نہیں کرتے گھروں میں جا کے. آپ کو بدتمیزی کا ایک اور موقع نہیں فراہم کر رہا میں. پہلے کوشش کرو بیگم کو محبت سے, بیگم آپ بہت اچھی ہو, میں بدتمیز آدمی بالکل بھی نہیں ہوں, نہ میں مفتی صاحب کے بیان سے بدتمیزی سیکھتا ہوں, تو میں تو بہت اچھا آدمی اخلاق سے. مفتی صاحب تو کہتے ہیں گھر میں کھانا بناؤ کھا لو, نہیں بناؤ تو پراٹھا منگوا کے کھا لو. اتنے اچھے مفتی صاحب آج تک ہم نے نہیں دیکھے کوئی ایسا کہتا ہو. ہمارا بھی یہی معمول ہے, گھر میں کھانا بن گیا ٹھیک ہے, بنتا ہے الحمدللہ, اللہ کا فضل ہے, گھر والے خیال کرتے ہیں. اب تو کریں گے, ویسے بھی ممبر پہ بیٹھا ہوں ریکارڈ ہو رہا ہے, اب تو خیال کریں گے. یعنی مجھے بولنا تو یہی, خیال کرتے ہیں کیا خیال, ہم نے بھی عزت کے ساتھ ویسے بھی کرتے ہیں الحمدللہ, صرف یہ سیاسی بیان نہیں ہے. لیکن بھائی کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو مجھے نہیں یاد پڑتا ہم ان چیزوں پہ زیادہ لڑے ہوں. تھوڑا بہت انسان کا میٹر گھومتا ہے, لیکن یہ جو ہے نا, یہ جو چیزیں بچیاں آدھے کپڑے, یہ ہم نے شروع میں بتا دیا تھا بھائی یہ نہیں ہوگا. بچی آدھے کپڑے نہیں پہنے, اس پہ اگر کوئی دباؤ آئے بھی, بولے ایسی کی تیسی نہیں پہنے گی, جاؤ. لیکن گھروں میں جب آپ سختی کرو گے نا, پھر آپ کی کمپلین ہوگی, گھر میں چیختے ہیں, چلاتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں, یہ اخلاق ہوتے ہیں دینداروں کے. آپ بولو آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, بیگم میں دیندار نہیں ہوں معذرت کے ساتھ. دیکھو تھانے دار جب پولیس کو چور کو پکڑتا ہے نا, تو یہ نہیں کہتا میں تبلیغ میں 4 مہینے لگا کر آیا, میں بہت نیک ہوں, آپ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیں. وہ کہتا ہے میں علاقے کا تھانے دار ہوں, میری چلے گی یہ بھی. تو گھر میں بعض دفعہ SHO بن کے, بعض موقعوں پہ, ہر جگہ نہیں, بعض موقعوں پہ اپنی پالیسی چلانی پڑتی ہے. بیگم یہ نہیں ہو سکتا, اٹ ازنٹ پاسبل. انگلش میں سمجھا دو تاکہ اس کو لگے کہ یہ پڑھا لکھا ہے. اٹ ازنٹ پاسبل فار می ٹو ڈو دس, آئی کین ناٹ ایگری. یہ نہیں ہو سکتا. تو بے حیائی کے خلاف, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم ولو اہم امورہم الی المرأة, ہرگز وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جو اہم معاملات عورت کے سپرد کر دے. آج بہت سے سوسائٹی میں فسادات اس لیے ہیں کہ وہ اہم معاملات کس کے سپرد کر دیے ہیں, عورت کے حوالے کر دیے ہیں. ہر چیز میں گھر میں ٹانگ مت اڑاؤ. ہم نے اپنے گھر میں کبھی نہیں دیکھا کہ یہ سیٹنگ یہاں ہونی چاہیے, صوفہ یہاں ہونا چاہیے. کس کا کام ہے بھائی؟ یہ گھر کی خواتین کا کام ہے. اماں کے جانا ہے جب جانا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان چیزوں میں کوئی رکاوٹ نہیں. اماں کی کیوں جا رہی ہے, ماموں کے کیوں جا رہی ہے, وہ بھائی خود بھی لائف کو انجوائے کرو. گھر میں بھی خام میں اس کو جیل خانہ بنا کے مت رکھو گھر کو, اس کے جائز حقوق سارے پورے کرو. لیکن یہ احساس دلاؤ کہ سربراہ کون ہے, بولو نا. اپنے منہ سے نہیں بولے, یہاں نہیں بولا جا رہا, وہاں جا کے کیا بولو گے؟ تم سے یہاں منہ سے نہیں نکل رہا یار, وہاں جا کے کیا کرو گے؟ دوسرا کام, شادیوں میں مکس گیدرنگ نہ ہونے دو. سمجھ رہے ہو؟ اس میں بھی بعض دفعہ وہ خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی وہ رکاوٹ بنتی ہیں. وہ کہتی ہیں نہیں یہ پردہ وردہ پارٹیشن کیا ہوتا ہے. بعض خواتین کہتی ہیں نہیں جی مکس گیدرنگ, ہم پڑھے لکھے لیں گے نا, یہ کیا دقیانوس, ادھر زنانی ہیں ادھر اور سڑے, پشتوں میں سڑے کہتے ہیں نا, سڑے سارے ادھر آئے ہوئے ہیں, زنانی ادھر آئی ہوئی ہیں. کیا زنانی سڑے, یہ لبرل لوگوں کے یہاں نہیں ہوتا, یہ فضول باتیں نہیں ہوتی, ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو آپ نے بولنا ہے کہ بھائی پارٹیشن, بولو میری بیٹیاں بھی ہیں ویسے چھمک چھلو بنی بھی گھومیں اور سارے مرد ان کو دیکھ رہے ہوں, یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. بلکہ اس کو بتا دو کہ بیگم ہم نے بھی ٹین ایجز, جب ہم تھے نا ٹین ایج, تو ہم نے بھی وہ ٹائم گزارے, ہم کتنے ٹھرکی تھے ہمیں پتہ ہے, ہم بہت اس کو بتا دو, اپنے بارے میں پوری رپورٹ پیش کر دو. تو اب ہم وہ سب تجربوں سے گزر چکے ہیں. تو آج کل کسی مرد کی نگاہ پاکیزہ نہیں ہوتی, مرد سارے ایک نمبر کے ٹھرکی ہوتے ہیں. تو میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ایسے مخلوط ماحول ہو, میری بچیاں بھی گھوم رہی ہوں اور ٹھرکی لوگ آ کے ان کو دیکھ رہے ہوں, تبصرے کر رہے ہوں. اور اگر آپ کی بیٹیاں نہیں ہیں تو بھائی اللہ کا حکم ہے, خدا بے حیائی کو پسند نہیں کرتے. اس میں کیا جا رہا ہے یار, ایک پارٹیشن کر دو, عورتیں یہاں ہو جائیں, مرد, کتنا ٹائم لگے گا؟ خدا کو اتنی تو اللہ کو اہمیت دو نا. نہیں یہ نہیں ہوگا. تو آپ نے کیا بولنا ہے بیگم, اس پہ 2 رائے نہیں ہو سکتی. سمجھ رہے ہو؟ گھر چھوڑ کے چلے جاؤ. وہ میں نے بتایا نا ایک دوست نے کہ بچے نے خودکشی کی, اللہ اس کی مغفرت کرے.
تو اس کو اب گھر والے تانا دے رہے ہیں یوں ہیں, تو میں نے کہا اس کو بولو کہ ٹھیک ہے اگلا نمبر کس کا ہے, میرا ہے. میں نے کہا مر نہیں جانا, خالی اوپر اوپر سے دھمکی دے دو. میں نے کہا آپ تو پورا گھر چلا رہے ہو, آپ مر گئے نا تو یہ سارے ایک ایک کر کے لائن سے پھر مریں گے جا کے, ٹھیک ہے نا. یعنی جو آدمی جس پہ سب ڈپینڈ کر رہے ہیں وہی سربراہ نہیں سمجھ رہا اپنے آپ کو, یار تو تجھ سے بڑا تو بیوقوف دنیا میں کوئی ہے نہیں نا. پھر اللہ کے لیے لڑ رہے ہو, یہ اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہے. میں تو آپ کو دوسری شادی کے لیے لڑنے کا حکم نہیں دیتا, اس پہ میں آپ کو حکم نہیں دیتا. پھر بھی اگر میں ان چیزوں پہ لڑنے کا کہہ رہا ہوں تو کوئی تو وجہ ہوگی نا. آپ کو دوسری شادی تو لڑے بغیر ہو نہیں سکتی, ہو سکتی ہے بغیر لڑے بھی ہو سکتی ہے, کر کے بتا دو ہو گئی, اب کیا کر تو اس طرح ہو جا. ہماری بھی اسی طرح سے ہی ہوئی ہیں, اس کے بعد لڑے ہیں, پھر اس کے بعد پھر لڑے میں بھی پٹے ہیں. یعنی لڑے میں پھر یہ نہیں ہے کہ یہ اور وہ تو پھر مظلوم ہوتا ہے مرد, وہ تو پیڑے بھی تو کھا رہے ہو نا بیٹھ کے. بھائی دیکھو میں یہاں بیٹھا ہوں اور شہد کی مکھیاں آ کے مجھے کھانا شروع کر دیں تو مجھے افسوس ہوگا کہ یار شہد کی مکھیاں مجھے کیوں کاٹ رہی ہیں. لیکن اگر میں شہد کے چھتے میں ہاتھ دے کے شہد نکال رہا ہوں, پھر مکھیاں کاٹ رہی ہیں تو شہد بھی تو مل رہا ہے نا. کیا خیال ہے, پھر 2-4 مکھیوں نے اگر کاٹ لیا تو آدمی کہتا ہے شہد بھی تو میں ہی پی رہا ہوں. تو جو دوسری شادی کر کے ٹینشن میں آتا ہے, میں اسے کہتا ہوں بیوی پہ سختی نہ کرنا, اس کو مارنا دھاڑنا نہیں, ڈانٹنا بھی نہیں, برداشت کرو اس کی ری ایکشن کو. کیوں؟ جب شہد چھتے سے منہ دے کے پیو گے تو مکھیاں تو کاٹیں گی. تو اس پہ بیچاری پہ تو ایک وہ تو قابل ترس ہے, حقیقت ہے اس پہ سوکا نہیں ہے, وہ تو قابل ترس ہے. اس کو تو ری ایکشن کرنا ہے, کرنے دو اس کو ری ایکشن. اس کو آپ یہ کہو کہ وہ ری ایکشن, آپ بکرے کو ذبح کر رہے ہو اور بولے بکرا ٹانگے کیوں ہلا رہا ہے, انسانیت ہے بتاؤ. تو میں یہ مانتا ہوں کہ جب مرد دوسری شادی کرتا ہے پہلی کو بے انتہا تکلیف ہوتی ہے, تو اس تکلیف میں آپ نے صبر کرنا ہے, اس کو دلاسے دینے ہیں, اس کو دعوتوں پہ لے کے جانا ہے, اس کو گھمانے پھرانے لے کے جانا ہے, اس کو شروع میں زیادہ اہمیت دینی ہے تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ یہ سیکنڈ میرج کر کے مجھے بھولا نہیں ہے, نہ یہ کہ آپ نے بدماشیاں شروع کر دینی ہے. تو اور وہ ری ایکشن جب کرے گی وہ اس کا حق بنتا ہے ری ایکشن کرنا, اس کی نیچر ہے. لیکن جو آدمی آپ کو دوسری شادی کے وقت حسن اخلاق کی تعلیم دے رہا ہے, وہ جب آپ کو کہہ رہا ہے کہ بچیوں کو ادھورے کپڑے نہ پہننے دو, اس بارے میں محبت سے سمجھاؤ بیگم کو, نہیں مانتی تو پھر کیا کرنی ہے, سختی. اور یاد رکھو بچی ذرا سی بڑی ہو گئی نا, 10-11 سال کی ہو گئی, اگر اس وقت تک آپ نے ڈیلے کر دیا, اب اگر آپ نے سختی کی تو بچی ماں کا ساتھ دے گی, باپ کا ساتھ, یہ اب ٹائم نکل چکا ہے, اب وہ کس کا ساتھ دے گی؟ اگر ماں غلط ہے, بعض تو مائیں صحیح ہوتی ہیں باپ غلط ہوتا ہے, یہ تو دونوں طرف سے ہوتا ہے نا معاملہ. اب وہ سمجھے گی میرا ابا ظالم ہے, میرا ابا غلط پابندیاں لگا رہے ہیں, تو اب بچی میں حیا بھی گئی اور بچی سے باپ بھی گیا, کیونکہ پھر وہ ایسا باغی آپ کے خلاف ہو جائے گی نا, پھر وہ آپ کو بیوقوف سمجھے گی, یہ ابا ماڈرن نہیں ہے, یہ پتہ نہیں کن مولویوں کے پاس بیٹھ کے الٹی سیدھی باتیں سن کے آ کے گھر کا ماحول خراب کرتے ہیں. کیونکہ بچے بھی آج کل یہ چاہتے ہیں کہ ابا ہمیں کھلائیں پلائیں گھمائیں, عیدیاں دیں بقرعیدیاں دیں اور یہ سب کچھ کریں, لیکن چلے ابا کی بالکل بھی نہیں, بس یہ بہت اچھے ابا ہیں, یہ آیا کریں اور ہمیں کھلایا کریں, صحیح ہے نا, بس اس کے علاوہ نہیں. پنجابی کا یہ جو ہے نا مقولہ یاد رکھو, ایسا ابا کہاں سے لبا, لبا ہی کہتے ہیں نا, کہاں سے, آپ کو تو شاید آتی ہو. تو میرے بھائی کمپرومائز نہیں کرنا مکس گیدرنگ پہ, سمجھ رہے ہو. اور ایک بات بہوؤں کے لیے اسپیشل بیانات سنتی ہیں خواتین کے, جیٹ سے پردہ کرنا ہے, دیور سے پردہ کرنا ہے, اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. یہاں رکاوٹیں بنتی ہیں ساسیں, ساس کہتی ہیں نہیں میں اپنے گھر کا ماحول نہیں خراب کر سکتی, میرے سارے بیٹوں کے سامنے تمہیں بیٹھنا پڑے گا. میں حیرانگی کی بات بتاؤں, بسا اوقات دیور اور جیٹھ کو تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی, وہ غیرت مند ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار اگر اب بھابھی ہم سے پردہ کرنا چاہتی ہے تو اچھی بات ہے, یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے. کوئی اگر عورت میرے سامنے نہ آنا چاہے تو ہمیں کوئی اعتراض, پردہ تو عورت پہ فرض ہے نا, مرد پہ تھوڑی ہے. اب کوئی عورت کسی مرد کے سامنے آ کے بیٹھ جاتی ہے تو مرد پہ تھوڑی فرض ہے کہ وہ برقع پہن کے بیٹھے, تو بات چیت کر سکتا ہے وہ. لیکن اگر کوئی عورت پردہ کر رہی ہے, نہیں آنا چاہ رہی ہے آپ کے سامنے, پھر مرد اس کو دیکھنے کی کوشش کرے, اس کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرے, اس کا مطلب یہ مرد کیا ہے, 2 نمبر. اب بھابھی اگر جیٹھ یا دیور سے پردہ کرنا چاہتی ہے تو غیرت مند جیٹھ یا غیرت مند دیور ہوگا, وہ کہے گا بھائی یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے, اگر یہ شریعت کی وجہ سے پردہ کرنا چاہتی ہیں تو اچھی بات ہے, میں اس میں ان کا ساتھ دوں گا. یہ نہیں چاہتی کہ میں ان کو دیکھوں یا میں ان کے پاس آگے بیٹھوں تو بہت اچھی بات ہے, غیرت مند یہ کرے گا.
بعض ایسے کیسز آئے ہیں کہ غیرت مند جیٹھ اور دیور یہ کر رہا ہے, لیکن رکاوٹ کون ڈال رہی ہے؟ اس کی اماں, ساس, کہ نہیں میری بہویں جو ہے نا, میرے سب بیٹے برابر ہیں, میرے سب بیٹے میری نظر میں کیا ہیں؟ برابر ہیں. تو بہو کو ایسے موقع پہ ساس کی بات ماننا جائز؟ بولو نہیں. بول دے ایسی کی تیسی. بولے نہیں, پہلے محبت سے سمجھائے, کیونکہ اس نے ایسی کی تیسی کی اتنا نہیں ہوگا, اس نے کر دی نا تو مسئلہ بڑا خراب ہو جائے گا. بھائی اللہ کا حکم ہے, یہ نہیں ہو سکتا. ہم کوئی ہندو اور عیسائی تھوڑی ہیں کہ ان کے یہاں شادی ہو گئی تو دیور بھی گلے کا زیور, ان کے یہاں تو سارے ہی رشتے صحیح ہو جاتے ہیں, بالکل کوئی حیا ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جوائنٹ فیملی میں پردہ نہیں ہو سکتا. میرے بھائی ہم بیٹھے ہیں آپ کے سامنے, ہمارا گھر تھا, ہم 4 بھائی تھے اور بہنیں بھی الحمدللہ سب شادی شدہ. سب جب گھر میں آ کے اکٹھے ہوتے تھے تو ہماری بھابھی ہم سے پردہ کرتی تھی, ہماری بیگمات ہمارے بھائیوں سے پردہ کرتی تھی. حالانکہ اللہ کا فضل ہے, لوگ جانتے ہیں ہمارے بھائیوں میں بڑی محبت ہے, کوئی اختلافات نہیں, اور اکٹھے ہم کئی سال رہے ہیں. اس لیے میں نہیں مانتا یہ بات کہ بھابھیاں پردہ نہیں, ایک گھر میں رہتے ہوئے پردہ نہیں ہو سکتا. ہم نے تو کیا ہے, اور ہماری بھابھیاں ہماری کزنیں تھیں. مجھے اپنے ذاتی حالات بتانے کا شوق نہیں ہے, لیکن مجبوراً بتا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے زندہ مثال بیٹھی ہوئی ہے. بھائی ہم گھروں میں جوائنٹ فیملی میں رہے ہیں الحمدللہ, ایک کئی سال تک ہم کس طرح رہے ہیں؟ جوائنٹ فیملی, 4 بھائی شادی شدہ اور ایک 2-3 دفعہ شادی شدہ. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کوئی دولہا بنتا ہے نا تو مجھ سے مشورہ لینے آ رہا ہوتا ہے, کہتے ہیں آپ کئی دفعہ دولہا بن چکے ہیں. تو میں اسے بتا رہا ہوں الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ سعادت دی ہے کہ میں کئی دفعہ دولہا بن چکا ہوں. لیکن میں پھر ان سے کہتا ہوں کہ تم ایک دفعہ دولہا بننے میں جو ٹینشن لے رہے ہو نا, اس سے لگتا ہے تم دوبارہ دولہا بننا ہے افورڈ نہیں کر سکتے. کوئی اتنا ٹینشن والا کام نہیں ہے دولہا بننا. 2 گھنٹے تو بیوٹی پارلر سے تیار ہونے میں لگ جاتے ہیں. ہم جب بھی دولہا بنے ہیں, جو جمعے کی تیاری میں جتنا ٹائم لگتا ہے نا, دولہا بننے میں اس سے کم ٹائم لگا ہے. گئے نہائے صابن سے, مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی دولہا بننے سے پہلے میں شیمپو سے نہایا ہوں, اور یہی سفید کپڑے پہنے, اور آج بغیر بنیان کے. گھر والوں نے کہا بنیان پہن لیں, یہ ویڈیو میں اندر کی اسکن نظر آتی ہے. میں نے کہا گرمی اتنی ہو رہی ہے کہ مجھے ویڈیو میں اچھا نظر آنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ تمیز سے 1 گھنٹہ میں بیٹھ تو جاؤں. تو ہم یہی ہے, ہم دولہا جب بھی بنے گئے صابن سے نہائے, شیمپو بھی نہیں, کیونکہ شیمپو لگے گا تو ٹائم زیادہ لگے گا, شادی لیٹ ہو جائے گی. وہ زیادہ, اس کے زیادہ سائڈ افیکٹ ہیں, لیٹ نہیں ہونے دینا ہم نے. کوئی نئے کپڑے بھی نہیں خریدے کبھی شادی کے لیے. جو کپڑے گھر میں رکھے ہوئے سفید کپڑے, گھر والوں سے کہہ بھی نہیں سکتے کہ میری شادی ہو رہی ہے میرے کپڑے استری کر دو, وہ تو پٹیں گے نا. کیا خیال ہے؟ وہ تو پٹیں گے بھائی, تیری شادی ہو رہی ہے ہم کپڑے استری کر کے دیں. تو وہ بھی خود ہی کی ہے سب کچھ, اور جا کے نہا دھو کے بس صابن سے نہائے, اور جیسے جمعے میں آ کے بیٹھے ایسی شادی میں چلے گئے. وقت بہت زیادہ ہو گیا, میں نے گھڑی ابھی دیکھی ہے, تو اس کو میں تھوڑی سی یہ واقعہ نا کنٹینیو کرتا ہوں جمعے کی نماز کے بعد. وقت بہت زیادہ ہو گیا, بہت ٹائم اوپر ہو گیا ہے. تو آپ لوگ کو بھی جب شادی کا تذکرہ آتا ہے نا, بڑا مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے, میں نے دیکھا ہے. گھننے آپ لوگ بھی ہیں. تو خیر, اب جمعے کی نماز کے بعد 2-4 منٹ میں اپنے بیان کو سمیٹتا ہوں, پھر کچھ مسائل کا سیشن ہوگا. مجھے بتانا بات کہاں ختم ہوئی تھی. میں نے ابھی گھڑی, جو حضرات پیچھے کھڑے ہوئے ان سے بہت معذرت, مجھے ٹائم کا بالکل پتہ نہیں چلا. ابھی لے لیں جلدی جلدی شام. چلو آپ بھی آ جاؤ. سب لوگ اپنی جگہ بیٹھے رہے بھائی, ہیں تینوں ساتھ ہو بس, مزید کوئی نہ اٹھے. چلو بھائی ان کے ساتھ جلدی جلدی جلدی, شاباش, اسپیڈ ہو گیا. چلو ٹھیک ہے, اللہ جزائے. اچھا یہ کشمور سے آئے, کشمور سے, تو بیان سن لو, بیٹھ جاؤ یار. پرچی تو ابھی ٹائم لگے گا اس پرچی میں, ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, دیر ہو رہی ہے. چلو ہاں وہ اس میں دیکھ لینا, چینل پہ دیکھ لینا. یہ جو میں نے بیان کیا اس کو میں ذرا کمپلیٹ کر لوں جلدی سے, کہیں ٹکا دینا اس کو. میں وہ بات کر رہا تھا اس کی, کئی دفعہ دولہا بنا ہوں, خیر وہ ٹاپک نہیں تھا, وہ بیچ میں ایسے ہی آ گیا. اصل بات میں یہ کر رہا تھا کہ ہمارے گھر میں اللہ کا شکر ہے ہم نے جوائنٹ فیملی میں ٹائم گزارا ہے.
تو ایک گھر میں رہتے ہوئے بڑے آرام سے پردہ ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ گھروں میں خواتین کو سمجھائیں جا کے. جو خواتین بیان سن رہی ہیں, دیکھو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اس کو ہلکا نہ سمجھیں. عورت کو اللہ نے جیٹ سے بھی پردے کا حکم دیا, دیور سے بھی پردے کا حکم دیا. شوہر کے چچا, شوہر کا پھپھا, شوہر کا خالو, یہ سارے نامحرم ہیں عورت کے لیے. غیر مسلموں کے گھروں کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے. ان کے یہاں یہ سب پردے وردے کی ونس اپون اے ٹائم یہ باتیں ہوا کرتی تھیں. اسلام میں احکام ہیں. تو ہم جوائنٹ فیملی میں ہم نے ٹائم گزارا ہے, زندگی ہماری گزری ہے, سب اکٹھے رہتے تھے. حالانکہ جو میرے بڑے بھائی ہیں ہمارے باپ کی جگہ ہیں الحمدللہ, لیکن میرے گھر والے کبھی ان کے سامنے نہیں آئے. مجھ سے 12 سال بڑے ہیں عمر میں, میرے گھر والے نہیں آتے. نہ ہماری بھابھی ہمارے سامنے آتی ہیں, حالانکہ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں. تو ایک ہی گھر میں ہم نے ٹائم گزار لیا, اکٹھے دسترخوان پہ کھانا کھایا کرتے تھے. عید بقرعید پہ تو بعد میں بھی ملتے تھے, جب الگ الگ ہو گئے تو بھی جمع ہوتے تھے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے پردہ نہیں ہو سکتا, یہ بالکل 100% غلط بات ہے. بہت اچھی زندگی گزرتی ہے, بڑی تمیز کی زندگی گزرتی ہے. اگر پاکیزہ زندگی چاہتے ہو نا, پاکیزہ زندگی, تو اس پہ آ جاؤ, ٹھیک ہے نا. اور اگر چاہتے ہو پاکیزہ زندگی نہیں, اچھا ایک بات خوب سمجھ لو, ہمارے ہاں اکثر لبرل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہوتا ہے اگر بے پردگی سے, جس نے خراب ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, جس نے نہیں ہونا ہوتا وہ نہیں ہوتا. یہ نعرہ بہت لگایا جاتا ہے. ایک صاحب اپنی بیگم کو اکیلے سفر پہ بھیج رہے تھے جہاز میں, ینگ بیگم تھی ان کی بیوی. میں نے ان سے کہا کہ شدید ضرورت کے بغیر عورت کو اکیلے سفر مت کرنے دو. کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے, کوئی شدید ضرورت ہے, ایک الگ بات ہے, لیکن شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ عورت بغیر محرم کے سفر کرے. انہوں نے کہا یار یہ کچھ بھی نہیں ہوتا, اتنے لوگ کرتی ہیں, اتنی خواتین کرتی ہیں. میں نے کہا یہ تو بات چھوڑ دیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا, بہت سی جگہوں پہ بہت کچھ ہوا ہے. تو کہنے لگے ہر جگہ نہیں ہوتا. تو میں نے کہا یقیناً ہر جگہ نہیں ہوتا. خوب سمجھ لو, احکام جو دیے جاتے ہیں نا, جہاں فتنے کا خوف ہوتا ہے وہاں احکام دیے جاتے ہیں. فتنے کا وقوع یقینی ہو وہاں پہ احکام نہیں ہوتے. میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ایک بندہ ادھر چرس کی دکان اور ہیروئن کی پڑیا بیچنا شروع کر دے, گورنمنٹ اس کو روکے گی کہ نہیں روکے گی؟ بولو نا. وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ یار جس نے خریدنا ہوگا خریدے گا, یہ اپنی مرضی سے ہے نا, اس سے سوسائٹی خراب نہیں ہوگی, لوگ چرس کے عادی نہیں بنیں گے. بھائی جو خریدنا چاہے گا وہ خریدے گا, میجورٹی نہیں خریدے گی. میں نے فلاں علاقے میں چرس کی دکان کھولی تھی, کسی نے بھی نہیں خریدی مجھ سے چرس. یہ دلیل مان لو گے آپ؟ آپ بولو گے بھائی ہم رسک نہیں لے سکتے. ہمیں پتہ ہے شراب کی دکان کسی محلے میں کھل جائے, چرس کی دکان, ہیروئن کی دکان کھل جائے, سارے نہ ہیروئنچی بنتے ہیں نہ چرسی بنتے ہیں. بلکہ اگر آپ فری میں بھی ہیروئن بانٹنا شروع کر دیں گے, سارے پھر بھی ہیروئنچی نہیں بنیں گے. لیکن اس خوف سے کہ 2-4 بھی ہیروئنچی نہ بن جائیں, اس خوف سے 100% لوگوں کو روکا جائے گا کہ نہیں روکا جائے گا؟ کہ بھائی 2 بھی تو بن سکتے ہیں نا. ان 2 کی وجہ سے 98% کو روکا جائے گا. عورت بے پردہ ہو کے گھر سے باہر نکلے, عورت جوان عورت اکیلے سفر کرے. ہم نہیں کہہ رہے سارے خراب ہوتے ہیں, ساری عورتیں خراب ہو جاتی ہیں, لیکن سوسائٹی میں 2% لوگ بھی تو خراب ہو سکتے ہیں نا. ان 2% کے لیے پابندی کتنوں پہ لگانی پڑتی ہے؟ 98% پہ لگانی پڑتی ہے. کتنے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں, بغیر محرم کے عورت نے اکیلے سفر کیا ہے. اکیلے سفر جب ہوتا ہے نا, عورت بھی آزاد ہوتی ہے, کوئی اسٹریس نہیں, کوئی دباؤ نہیں ہوتا اس کے اوپر. 7 سیٹ میں بیٹھا ہوا لڑکا نوجوان وہ نمبروں کے تبادلے میرڈ خواتین سے شروع کر دیتے ہیں. کئی کیسز آئے ہیں کہ جی یہ لڑکی خراب کیسے ہوئی ہے, وہ اکیلے سفر کر رہی تھی, ساتھ میں ایک ہینڈسم سا لڑکا آگے بیٹھ گیا. لڑکے بڑے ٹھرکی ہوتے ہیں, بہت ہوشیار ہوتے ہیں. جب عورت کے ساتھ کوئی بھائی ہوتا ہے, کوئی بھی باپ ہوتا ہے, تو ایک مرد کو بھی احساس ہوتا ہے کہ میں نے بھی دائیں بائیں نہیں دیکھنا ہے, اور عورت کو بھی احساس ہوتا ہے, اس کو ایک محفوظ بھی ہوتی ہے وہ. جب آپ نے آزاد کر دیا سوسائٹی کو, تو اب سفر میں کون محلے میں تو لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں, آپ اپنے علاقے میں رہتے ہو, آپ کو 20 قسم کے خوف ہوتے ہیں. سفر میں انسان ایک اجنبی ہوتا ہے, وہاں 20 قسم کے خطرات ہیں کہ کوئی بھی مرد نمبر کا. آج کل وہ چھیڑ خانی نہیں ہوتی جو پہلے زمانے میں خواتین کو چھیڑ دیا جا کے. اب
معاملہ اس سے آگے بڑھ چکا ہے, اب چھیڑ خانی والے دور گیا. اب مرد ٹائم ویسٹ نہیں کرتے چھیڑ کے کسی کو. مرد اب کیا کرتے ہیں, وہ نمبروں کے تبادلے ہوتے ہیں. بات چیت شروع کر دی, گپ شپ لگانا شروع کر دی, نمبر مانگ لیا کہ میں ویسے ہی آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں. شروع میں یہ لیبل ہوتا ہے. خواتین بے وقوفی میں آ کے نمبر دے دیتی ہیں کہ چلو جی ہم نے بھی بات چیت ہی کرنی ہے, کیا ہو گیا ابھی, ٹھیک ہے ایک بھائی سمجھ کے بات کر لیں گے. جو بھی بڑے بڑے دنیا میں جرائم ہوتے ہیں, خوب سمجھ لو پہلی مرتبہ نہیں ہوتے, پہلے چھوٹا جرم ہوتا ہے, پھر اس سے آگے, پھر اس سے آگے, پھر اس سے آگے, اور ہوتے ہوتے وہاں تک معاملہ پہنچتا ہے جہاں آپ تصور نہیں کر سکتے. ادھر ایک واقعہ ہوا تھا, مجھے خود یہاں قریب میں امام صاحب ہیں, انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس ایک کیس آیا. اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی میاں بیوی کی, بہت محبت, ان کے بچے بھی. بیگم صاحبہ کے پاس موبائل سے کوئی انون نمبر کالیں آنا شروع ہو گئیں, وہ رپلائی نہیں کرتی تھی. ایک دن تنگ آ کے رپلائی کر دیا, وہ کوئی بڑے آفیسر تھے, تو رپلائی کر دیا, تو پھر آپس میں ایس ایم ایس بازیاں شروع. یہاں تک نوبت پہنچی ہے کہ وہ ہنستا بستا گھر جس کے ٹوٹنے کا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا, بالآخر وہ عورت گئی عدالت سے خلا لیا. عدالتیں تو بیٹھی ہوئی ہیں خلا کی ڈگریاں پکڑانے کے لیے, اور جا کے پھر شادی کر لی اسی سے. شادی کیا ہے, وہ تو حرام کاری ہے, زنا ہے. اپنے بچے بھی چھوڑ دیے اس نے, اور وہ مرد بھی میرڈ تھا. اس نے اپنی پہلی بیوی کو اس کو طلاق دی. اس نے شرط لگائی میں تجھ سے جب شادی کروں گی اپنی پہلی بیوی اور بچے کو طلاق دے تو. اس نے اس کے عشق میں آ کے اپنی پہلی بیوی کو بھی ڈیورس دی ہے, اس کے بچے بھی چھوڑ دیے, اور لیبل یہ لگایا کہ میں تیری خاطر اپنے بچوں کی قربانی دے رہا ہوں اور اپنی بیوی کی, تو میری خاطر اپنے شوہر اور بچوں کی قربانی دے. اچھے اچھے ہنستے بستے گھر اس طرح اجڑتے ہیں. آپ یہ پھر وہی دلیل دو گے فلاں تو نہیں اجڑا, فلاں تو نہیں اجڑا. میں کب کہہ رہا ہوں سارے اجڑتے ہیں بھائی, لیکن کچھ بھی تو اجڑتے ہیں نا. جب ہیروئن فری میں بٹنا شروع ہو تو سارے تھوڑی ہیروئن چی بنتے ہیں, سارے تھوڑی چرسی بنتے ہیں. لیکن جتنے چرسی بنے, جتنے ہیروئن چی بنے, یہ ہیروئن بٹنے کی وجہ سے تو بنے ہیں, تبھی تو ہیروئن اور چرس پہ پابندی لگائی جاتی ہے. تو خوب سمجھ لو جیسے نشئی کے لیے ہیروئن میں اٹریکشن ہے, ایسے ہی اللہ نے مرد کے لیے کس میں اٹریکشن رکھی ہے, عورت میں. اور خوب سمجھ لو کہ مرد یہ عورت میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرڈ ہے یا ان میرڈ, بلکہ مرد کو میرڈ میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے. اس کو پتا ہے یہ تو اس کو تو شادی کے وعدے اور لارے رپے دینے ہی نہیں ہے میں نے, اس کو تو صرف ٹائم پاس کرنا ہے اس کے ساتھ. تو عورتیں بیوقوف بنتی ہیں, اور جو عورتیں ان مردوں کے چکر میں آ کے اپنا گھر اجاڑتی ہیں, ان کو جب وہ ایجڈ ہوتی ہیں نا, تو فطرت ایسا انتقام لیتی ہے نا ان سے کہ ان کی نسلیں یاد رکھتی ہیں. ابھی تو چسکے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ اپنا گھر اجاڑ دو, یہ زیادہ ہینڈسم ہے, ذرا پیسہ دیکھ کے بھاگ جاتی ہیں. اس کے بعد جو ان کا عذاب میں جو ان کی بڑھاپا گزرتا ہے نا, اور یہ بڑھاپا زیادہ ٹائم نہیں لیتا آنے میں, 45-50 سال کے بعد ڈاؤن. جیسے ہی ڈاؤن ہونا شروع ہوئی نا, پھر دیکھو کوئی جہاز میں نمبر بھی نہیں مانگتا, پھر وہ ترستی ہے کوئی ہم سے نمبر تو مانگے, کوئی ہمیں لفٹ تو کرائے. ہم نے زندگیاں میرے بھائی, ہم نے جتنی ہماری ایج ہے نا, تھوڑا تجربہ شاید اس سے زیادہ ہی ہے. حالات دیکھ رہے ہیں بھائی, معاملات دیکھ رہے ہیں. تو براڈ مائنڈڈ بننے کی اس زمانے میں بالکل بھی ضرورت بولو نہیں ہے. یہ بے وقوفیاں چھوڑ دو. مرد تو وہ ایک الگ چیز ہے. کے پی کے میں یا بعض دیہات میں ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ڈھول رکھ کے نا, اتنگ کہتے ہیں اس کو, اتنگ کہتے ہیں نا, وہ تھوڑا سا اتنگ مار رہے ہوتے ہیں. وہ افغانستان میں سنا ہے کہ وہ جو مجاہدین تھے نا وہ بھی کرتے تھے. لڑائی سے پہلے نا مجاہدین کی عادت تھی افغانستان میں, جو نہیں رشیا کے خلاف لڑتے تھے, پھر یہ طالبان کا بھی سنا ہے, یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب بھی جنگ سے پہلے نا تھوڑا سا ڈھول بجا کے یہ والا اتنگ کرتے ہیں. یہ تھوڑا سا گھومتے ہیں, یہ تھوڑا سا وہ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ ہم کوئی جنگ کو ٹینشن ہی نہیں لے رہے. تو خیر, تو یہ جو ڈانس مانس آج کل ہو رہے ہیں, ان میں ہوتا کیا ہے, جب آپ کی حیا نکلے گی تو اب اس کے پھر آگے جا کے سائڈ افیکٹ بہت خطرہ. ماں باپ کہتے ہیں ہماری بیٹیاں ہمارے کنٹرول میں نہیں. بھائی کنٹرول میں کیسے ہیں؟ جب ایک لڑکی اپنے والد کے سامنے ڈانس کر رہی ہے تو باپ کا مقدس رشتہ اور حیا ویا ختم. اب وہ نہیں ہوگا کہ وہ ابا کو, آپ اپنی بچیوں کو عادی بناؤ, باپ کو دیکھ کے سر پہ دوپٹہ لے لیا کریں, وہ تو دیکھو آپ کا کتنا احترام کرے گی, آپ کی بات مانے گی, آپ کی مرضی کے خلاف نہیں چلے گی. اور یہ چیز ترقی میں رکاوٹ نہیں بنے گی. اگر جوان لڑکی اپنے ابا کو دیکھ کے تھوڑا سا سر پہ چادر لے لیتی ہے, یہ چادر نہیں لیتی, تھوڑا سا ریزرو ہو جاتی ہے کہ بھائی ابا آ رہے ہیں, تھوڑا سا گلے میں دوپٹہ لے لو, تو کیا اس سے ترقی کا کیا تعلق ہے بھائی؟
یعنی لوگ سمجھتے ہیں اگر ہم اتنی تہذیب اور تمدن کے ساتھ چلیں گے نا اپنے گھروں میں تو ہم تو انگریز کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. ابے بھائی اس سے اللہ کی قسم کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ان چیزوں کے یہ جو دماغ میں آپ لوگوں نے بٹھا لیا ہے نا کہ ہم اپنے گھر میں مذہبی ماحول لے کر آئیں گے تو ہمارے اچھے ڈاکٹر نہیں پیدا ہوں گے, اچھے انجینئر نہیں پیدا ہوں گے. میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں اس سے زیادہ اچھے پیدا ہوں گے, کیونکہ تمیز والا آدمی جس کی سوچیں دائیں بائیں نہ گھومتی ہوں وہ زیادہ اچھے طریقے سے پڑھ بھی سکتا ہے, زیادہ اچھے طریقے سے. دیکھو جامعۃ الرشید جب سے آیا ہے نا عصری تعلیم میں, ہمارے طلبہ کو جامعۃ الرشید نے جب سے کہا نا کہ ڈاکٹر بھی بنو, انجینئر بھی بنو, ایم بی اے بھی کرو, بی بی اے بھی کرو, یہ ساری ڈگریاں, الحمدللہ جامعۃ الرشید کا رزلٹ دوسری یونیورسٹیوں سے آگے ہے. حالانکہ یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن ہے, استاذوں کا احترام ہے, مگر اتنا نہیں جو مدرسوں میں ہے. سمجھ رہے ہیں نا. وہ فلمیں بھی دیکھنے جاتے ہیں. مجھے تو خود یونیورسٹی کے لڑکے بتاتے ہیں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ سینما گھر چلے جاتے ہیں, ان کے ابا کو پتہ ہی نہیں ہوتا, ابا سمجھ رہے ہیں کہ بچی کہاں گئی ہوئی ہے, یونیورسٹی گئی ہوئی ہے, تو کہہ رہے ہم تو چلے جاتے ہیں فلم بھی دیکھ کے آ جاتے ہیں. تو وہ ساری آزادی وہاں دی ہوئی ہے, کوئی تنگ ماحول نہیں ہے. جامعۃ الرشید کا ماحول کیا ہے؟ تنگ ماحول ہے. وہاں گرل فرینڈ ہے ہی نہیں, سارے اپنے جیسے لڑکے داڑھیوں والے وہ بھی وہی نظر آئیں گے اس کو. تو کوئی انٹرٹینمنٹ کا ماحول نہیں ہے. لیکن آپ رزلٹ دیکھو, الحمدللہ رزلٹ دیکھو آپ کبھی. ابھی تو اللہ کا شکر ہے پتہ نہیں 10-12 کمیشن آفیسر نیوی میں گئے ہیں جامعۃ الرشید کے 2 سال پہلے. میرے شاگرد بھی ہیں, میں ان سے ملا ہوں, میری ایک تصویر بھی یوٹیوب پہ شائع ہوئی تھی, آپ نے دیکھا ہوگا, نیوی کے آفیسر کھڑے ہوئے, بیچ میں کھڑا ہوا ہوں. تو ان میں زیادہ تر ہمارے شاگرد تھے. تو یہ دماغ میں نا آپ لوگوں نے خام خواہ میں ایک چیز بٹھا لی ہے کہ یار بالکل ایسا عیاشی دے دو تو ترقی زیادہ ہوگی. ترقی زیادہ نہیں ہوگی. آپ کہہ سکتے ہو انگریز نے اتنی عیاشی میں کیسے ترقی کر لی. او بھائی انگریز اگر اتنا عیاش نہ ہوتا اس سے 10 گنا آگے نکل چکا ہوتا. سمجھ رہے ہیں نا. جیسے ایک عالم کہنے لگے کہ لوگ کہتے ہیں نا, علماء کہتے ہیں کہ سود ہماری معاشی سود جو ہے نا, سودی نظام جس کنٹری میں ہوگا تو معیشت کیا ہو جائے گی؟ برباد. اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر امریکہ اتنا پاورفل کیوں ہے معیشت میں, فرانس اتنا پاورفل کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ انہوں نے معیشت کی ترقی کے اور اتنے اسباب اختیار کیے ہوئے ہیں کہ ایک سبب ہے نا سود, وہ تباہی کا ذریعہ نہیں بن رہا. اگر وہ سود کو بھی ختم کر دیں اپنے معاشرے سے تو آج وہ معاشی جس سطح پہ پہنچے ہوئے ہیں اس سے 10 گنا آگے جا چکے ہوں گے وہ. ہمارے ہاں معاشی ترقی کے کوئی اسباب نہیں ہے, اور سودی نظام سے جو ہونی چاہیے تھی ترقی وہ بھی نہیں ہو پا رہی. اور تنزل کی طرف کرنسی دیکھ لو نا, 25 سال پہلے کا آپ 10 لاکھ روپے اٹھا کے دیکھو, یا 10 روپے اٹھا کے دیکھو, اور آج دیکھو, زمین آسمان کا فرق ہے. زمین آسمان کا فرق. 25 سال پہلے سونے کی قیمت دیکھ لو اور آج قیمت دیکھ لو. یہ تو ایک مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. انسان دھوکے میں آتا ہے اپنی موجودہ حالت کو دیکھ کر, اور وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ مجھے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. آپ ہر وقت تیار رہیں, کسی کو کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. فرعون اسی چکر میں آ گیا تھا. تو فرعون کے دربار میں جو ایک آدمی مسلمان ہوا نا, جس نے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا, اس نے فرعون کو کیا کہا ہے؟ یا قومی لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض. اے میری قوم دیکھو آج تمہارے پاس بادشاہت ہے, آج تم زمین میں غالب ہو. اچھا وہ یہ شو کر رہا ہے میں تمہارا ہی میں صحیح ہوں, لیکن موسیٰ کی بات کو تھوڑا سا غور کر لو. یعنی اتنا بھی رد نہ کرو کہ بس جو موسیٰ کا آپ سننا ہی نہیں ہے. سن تو لو نا, ایک دفعہ سن تو لو کیا کہہ رہا ہے. تو وہ ایک حکمت کے ساتھ تبلیغ کر رہا ہے نا. اگر وہ یہ شو کر دے میں تو موسیٰ پر ایمان لے آیا, پھر تو کوئی بات سنے گا ہی نہیں. تو وہ یہ شو نہیں کر رہا کہ میں موسیٰ پہ ایمان لایا ہوں. وہ یہ کہہ رہا ہے بھائی ہم کو یہ چاہیے کہ ہم غور کر لیں کہ موسیٰ کی بات کو سیریس لے کے ایک دفعہ غور کریں. اگر اس کے بعد غلط لگتی ہے تو ریجیکٹ کر دیں. لیکن یہ جو کہہ رہا ہوں سننا ہی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا تبلیغ والے کسی کے گھر جا کے دروازہ بجائے نا, یہ دین ہمارے اندر آ جائے اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے. بعض لوگ لفظ سننا پسند نہیں کرتے. یہ ٹائم ویسٹ نہیں کرو ہمارا, نکلو یہاں سے. بھائی آپ نہیں جاؤ, تھوڑی دیر سن لو, کبھی اکیلے میں بیٹھ کے شاید غور کرنے کی توفیق مل جائے. یار کوئی بندہ کوئی بات کہہ کر گیا ہے, کوئی غلط ایسا تو نہیں وہ صحیح کہہ کے گیا ہو. جو آدمی سننا برداشت نہیں کرتا نا, اللہ اس کو کبھی ہدایت نہیں دیتے. جو اپنے بارے میں یہ فرض کر لینا کہ میں بالکل صحیح ہوں, مجھے کوئی سمجھائے نہیں, مجھے کوئی نصیحت ہی نہیں چاہیے, سمجھ لو اس کی تباہی یہاں سے شروع ہو گئی. اور جو آدمی اپنے کان کھلے رکھتا ہے, یار کوئی بات میرے فائدے کی اگر بتاؤ تو میں سنتا ہوں, ٹھیک ہے میری سمجھ میں نہیں آئی تو میں اس کو مسترد کر دوں گا. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں تکبر نہیں ہوتا.
بعض خطیب ہوتے ہیں, آپ ان کو جا کے بتانا چاہو نا سر آپ نے بیان میں نا مجھے, تم کون ہوتے مجھے سمجھانے والے, بس سمجھ لو اب یہ غلطیاں کرنا شروع کرے گا, اب یہ پھینکتا رہے گا اور یہ برباد ہو جائے گا. تو جس آدمی نے اپنا لچک رکھی ہوتی ہے کہ بھائی میرے میں کوئی غلطی ہو تو بتا دو, تو ٹھیک ہے وہ غلطی نہ مانے لیکن سن لے, غور کر لے. اسی طرح ایک گزارش کروں گا آپ لوگوں سے, دیکھو میرے پاس میاں بیوی کے کیسز بہت آتے ہیں, اس لیے میں بار بار یہ ٹاپک لے کر آتا ہوں, اور یہ تو ہر گھر کا مسئلہ ہے نا. جب بیوی آپ کو بولا کرے نا آپ کے اندر یہ خرابی ہے, مرد میں گڑبڑ یہ ہوتی ہے وہ سنتا نہیں ہے. مرد میں گڑبڑ کیا ہوتی ہے, وہ سنتا نہیں ہے. تو نہ مانو بیگم کی, لیکن ایک دفعہ غور سے سن کے غور کر لو کہیں یار یہ صحیح تو نہیں کہہ رہی. اکثر مردوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بیگم نے یا سسر نے یا ساس نے داماد کو بول دیا کہ بیٹا آپ جو ہے نا یہ ذرا صحیح نہیں کر رہے, ایک دم طیش میں آ جاتا ہے. یہ طیش میں آنا تکبر ہے, یہ اس کی علامت ہے. دیکھو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلط کہہ رہی ہو ساس آپ کی, ہو سکتا ہے آپ کے سسر صاحب غلط کہہ رہے ہوں, عین ممکن ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ بیگم آپ کی غلط کہہ رہی ہو, تو کہنے تو دو نا یار اس کو, ہے نا, سن لو یار, آرام سے سن لو, بولو اچھا غور کروں گا میں. ہمارے یہاں بڑا مسئلہ یہ, اور یہ تو میں نے اب تو دیکھا ہے کہ بڑا جب چھوٹے کو نصیحت کرتا ہے تو چھوٹا بھی طیش میں آ جاتا ہے. شریعت تو یہ کہتی ہے چھوٹا اگر بڑے کو کوئی بات بتا دے تو بڑا بھی تحمل سے سن لے کہ یار شاید صحیح کہہ رہا ہوں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, بڑا اگر چھوٹے کو کہے گا نا, باپ اگر بیٹے سے کہے گا کہ بیٹا دیکھو تمہارے اندر یہ بات ٹھیک نہیں ہے, تو بیٹا فوراً غصے میں آ جاتا ہے. تو یہ اگر آپ نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا ہے کہ آپ برائی پروف ہیں, آپ برے ہو ہی نہیں سکتے, آپ غلط ہو ہی نہیں سکتے, تو بھائی آپ ٹھیک ہو کے بھی پھر غلط ہو. سمجھ رہے ہو نا, اللہ کی نظر میں آپ ٹھیک ہو کے بھی کیا ہو, بے شک ہو سکتا ہے وہ برائی آپ کے اندر نہ ہو, لیکن جو آپ سننے کا آپ کے اندر تحمل نہیں ہے تو اس کی علامت ہے آپ کیا ہو. دیکھو ہم اپنے حساب سے کسی کو دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یا نہیں, اللہ اپنے حساب سے دیکھتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دو بھائی تھے پچھلی امتوں میں, ایک بہت پرہیزگار تھا, ایک گنہگار تھا. جو پرہیزگار جو تھا نا وہ گنہگار کو سمجھاتا تھا, یار تو یہ کیوں کر لیا کر, وہ سنتا رہتا تھا, اچھا بھائی ٹھیک ہے کوشش کروں گا, پھر ٹھیک نہیں ہوتا تھا لیکن سنتا تھا, تکبر میں نہیں آیا کہ تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا ہے بھائی, اچھا بھائی ٹھیک ہے. پھر وہ اس نے کبھی کسی دن کہا تو کہا یار ٹھیک ہے یار اللہ معاف کر دے گا یار. تو ایک دن بڑا سمجھا رہا تھا چھوٹے کو یا دوسرے بھائی کو, تو اس نے کہا کہ یار اللہ معاف کرنے والا ہے. اس نے کہا اللہ کی قسم خدا تجھے معاف نہیں کرے گا, اللہ کی قسم خدا تجھے معاف نہیں کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کو اتنا غضب آیا, اللہ نے فرمایا این المتعلی علی اللہ اللہ یغفر لفلان, میرے اوپر کون قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ میں مغفرت نہیں کروں گا. اللہ نے دونوں کو موت دی, اس کو بخش دیا جو گنہگار تھا, اور اس کو جہنم میں ڈال دیا اللہ نے. آپ کہہ سکتے ہیں یار ایک بات پر ساری نیکیاں ختم ہو گئیں اس کی, بظاہر تو لگتا ہے نا معاذ اللہ کو یہ ظلم تو نہیں ہو رہا. اصل بات یہ کہ ان نیکیوں کی بیس کیا تھی, وہ نیکیاں وہ تکبر کی بیس, وہ نیکیوں کی بیس ہی غلط تھی. وہ سمجھنے لگا تھا کہ میں جو نیک اعمال کر رہا ہوں جنت واجب ہو چکی ہے, ٹھیک ہے نا میرے لیے, اور اس پر جہنم. تو جب آپ کے یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے تو اس کا مطلب اللہ کی نظر میں وہ گنہگار نیک تو نہیں تھا, لیکن آپ سے زیادہ نیک تھا وہ, کیونکہ آپ کی نیکیوں کی بیس ہی غلط تھی. آپ کو تو نیکی کرنی چاہیے تھی, بھائی ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اللہ اپنے فضل سے نیک لوگوں کو جنت میں داخل کرتا ہے, اللہ پر لازم نہیں ہے, میں تو نیک کر کے بھی میں اللہ کا شکر کہاں ادا کر رہا ہوں. آپ کو یہ سوچ کے کرنا چاہیے تھا. اور دوسرے پہ آپ نے جو اللہ پہ کہہ دیا کہ اللہ مغفرت کر ہی نہیں سکتا. یہ اس کی مثال ایسے جیسے کوئی کسی سے چندہ مانگنے کے لیے جائے, اس کی مرضی دے نہ دے. ایک آدمی کسی سیٹھ صاحب کے پاس گئے جو بڑے سخی تھے, جو ہر ایک کو لٹایا کرتے تھے نا, بڑے سخاوت, اور ان کو اپنی سخاوت پہ بڑا ناز بھی تھا. آپ نے کیا کیا کہ ایک آدمی ان سیٹھ صاحب کے پاس چندہ لینے کے لیے گیا, اتفاق سے اس دن سیٹھ صاحب نے اس کو کسی مصلحت سے نہیں دیا, منع کر دیا. آپ کو جب پتا چلا آپ نے کہا کہ وہ سیٹھ تو بڑا کنجوس آدمی ہے. اب آئے گا سیٹھ کو غصہ, آئی بات سمجھنے. سیٹھ کیا کرے گا, اس کو فقیر کو جس کو رد کیا تھا نا بلائے گا اور بلینک چیک پکڑا دے گا اس کو, بولے بھائی اس نے میرے پہ کنجوسی کا جو تانا لگایا نا, یہ تانا میں برداشت نہیں کروں گا. میں نے تو تجھے کسی مصلحت سے نہیں دیے تھے پیسے, لیکن اب اس سے بڑی مصلحت آ گئی ہے کہ مجھے کنجوسی کا تانا دیا جا رہا ہے, یہ لے اس پہ کروڑوں روپے لکھ دے, کروڑوں تیرے ہو گئے. تو وہ آدمی تو مستحق نہیں تھا کروڑوں کا,
لیکن جو سیٹ ہوتا ہے نا, جو کنجوسی کے تانے کو برداشت نہیں کرتا, وہ اپنے آپ سے اس تانے کو ختم کرنے کے لیے اس کو کروڑوں کا مالک بنا دے گا کہ اب کہہ کے بتا کہ میں کنجوس ہوں. یہاں بھی یہی ہوا ہے, کیونکہ اللہ جواد اور کریم ہے نا. اللہ بخل اور کنجوسی کا تانا برداشت نہیں کرتا. اللہ یہ تانا برداشت نہیں کرتا کہ میں رحیم و کریم نہیں ہوں. صحیح ہے نا, یہ تانا اللہ کو برداشت نہیں ہے. اب اللہ گنہگار کو سزا دے رہا ہے, اس میں اس کی مصلحت ہے, اس کا قانون یہی ہے کہ گناہ ہوگا. وجہ اور مصلحت کیا ہے؟ ام نجعل المتقین کالفجار. اللہ فرماتا ہے اگر میں سارے گناہ گاروں کو بخش دوں, سزا ہی نہ دوں, تو جو گناہ سے بچے ہیں اور جو گناہ کرنے والے ہیں وہ سیم ہو جائیں گے. تو بچنے والے کہیں گے اللہ جب سبھی کی مغفرت کرنی تھی تو ہمیں اتنا تکلف کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ٹھیک ہے, ہم نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی, ہم جناب روزے رکھ رہے ہیں, ہم نظروں کی حفاظت کر رہے ہیں, اور یہ تاڑو ایک نمبر کا, کوئی انٹی اس نے محلے کی چھوڑی نہیں ہے, یہ بھی اسی جنت میں, میں بھی اسی جنت میں, تو ہم بھی یہی کر لیتے, ہم بھی تاڑو بن جاتے. تو قرآن کہہ رہا ہے ام نجعل المتقین کالفجار, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نیک لوگ اور پرہیزگاروں کو ایک جیسا ٹھکانہ دے دوں. تو عام اصول اللہ کا یہی ہے, گنہگار کو ملے گی سزا, وہ سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا, اور نیک آدمی وہ پہلے ہی جنت میں جائے گا, اور جنت میں جائے گا بھی اونچے درجات میں. تو قانون یہی ہے. اب اسی قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ چاہتے کیا کرتے, جو بھائی گنہگار تھا اس کو کیا ملنی چاہیے تھی؟ سزا. اصول تو یہی تھا. لیکن جب اللہ کو تانا دے دیا نا کہ اللہ کی قسم مغفرت کر ہی نہیں سکتا, یہ ایسے جیسے بڑے سیٹ کو آپ کہہ دو خدا کی قسم اس کی جیب سے کوئی 5 روپے نکال کے دکھائے, وہ کہے گا بھائی تو مجھے کیوں چیلنج کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا, مجھے کیوں چیلنج کر رہا ہے؟ وہ 5 نہیں, وہ 5 کروڑ نکال کے دے گا, اور آپ کو تپانے کے لیے دے گا وہ. تو یہاں کیا ہوا ہے, اللہ کو یہ تانا دے دیا کہ وہ رحم نہیں کر سکتا, بندوں کو معاف نہیں کر سکتا. تو اب اللہ کو کی جو صفت ہے نا, جو غیرت والی صفت, وہ صفت جوش میں آئی ہے کہ میرے کو یہ کہہ دیا میں کسی گناہگار کو بخش نہیں سکتا, میں بخشوں گا اس کو. ٹھیک ہے نا, میں بخشوں گا, کر لے کیا کرنا ہے تو نے. تو وہ غریبی میں اس کی کیا بخشش ہو گئی؟ اس نے آخرت میں بھائی سے گلے مل کے کہے گا یار نیکیاں تو نے کی ہیں, فائدہ کس کو پہنچا دیا مجھے. تو اللہ بھی کہے گا بھائی تو بخشنے کے قابل نہیں تھا, لیکن ہم نے تو یہ اپنے آپ سے, میں یہ تانے کو بری کرنا چاہتا ہوں کہ میں گناہگار کی مغفرت ہی نہیں کر سکتا. یہ تانا مجھے, جیسے یہودیوں نے کہہ دیا تھا نا, قرآن میں آتا ہے کہ یہودیوں نے کہہ دیا اللہ کے بارے میں, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے نا, تو یہودیوں کی معیشت بھی بیٹھنا شروع ہو گئی, کیونکہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے, اس طرف آ رہے تھے, تو یہودیوں کے کچے چھٹے ختم ہونا شروع ہو گئے. تو یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا ید اللہ مغلولہ, اللہ کے ہاتھ تنگ ہے, ایسے ترسا کے دیتا ہے. اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کیں, وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ, یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. فرمایا غلت ایدیہم, ان کے ہاتھ اللہ نے باندھ دیے ہیں, یہ کنجوس ہیں. بل یداہ مبسوط, جیسے ہم جب کسی کو تانا دیتے ہیں نا, کوئی آپ کو بولے کہ تو چور ہے, کہ تیرا باپ چور ہے, ہم کہتے ہیں نا, کیا خیال ہے, چور ہوگا تیرا باپ, ایسے ہی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اگر تھوڑا غصہ آئے تو آپ بولیں گے میں چور نہیں ہوں, اس کی علامت ہے کہ آپ چور ہیں. کیونکہ جو بالکل چور نہیں ہوتا نا, وہ چوری کا تانا اس کو تھوڑی سنتا ہے. اگر آپ واقعی چور وہ چوریاں کرتے تھے, کسی نے آ کے بول دیا یار تم تو چور ہو, تو آپ کہیں گے نہیں, ڈرنے لگو, نہیں بھائی میں چور نہیں ہوں, بھائی میں چور نہیں ہوں, ایسے کرو گے نا. لیکن اگر آپ نے زندگی میں کبھی مسجد سے چپل بھی نہیں چورائی, غلطی سے بھی کسی کی چپل پہن کے گھر گئے, چوری کے الزام سے بالکل دور, پھر اگر کوئی آپ کو آ کے کہتا ہے تو چور ہو, تو پھر آپ کو آئے گا غصہ, کیونکہ آپ کی غیرت جاگ اٹھے گی. پھر آپ بولے تیرا باپ چور ہوگا, چور ہو گئے, تیرا دادا چور ہے, تمہاری نسلیں, یہ ہوتا ہے نا, ایسا ہی آتا ہے نا. تو اللہ چونکہ جواد اور کریم ہے نا, بہت خرچ کرتا ہے. تو اللہ نے یہودیوں کو صرف یہ جواب نہیں دیا. یہودی نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اللہ نے کہا بالکل غلط کہہ رہے ہیں, نہیں, قرآن میں ایسی آیت نازل کرتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے, غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں, میں تو بڑا سخی ہوں, دیکھو میں نے سورج پیدا کیا, میں زمین سے, پھر اللہ اپنی کبریائی بیان کرنا شروع کرتے تو میں نے تو زمین سے یہ چیزیں پیدا کی. نہ, یہ اسٹائل اس موقع پر, یہ انداز بلاغت کے خلاف ہوتا کہ اللہ اپنی نعمتیں گنوانا شروع کر دیتا, یہ بلاغت کے خلاف ہوتا. اللہ نے بتایا کہ مجھے بخل کا تانا برداشت نہیں ہے. کیوں؟ جو جواد اور کریم ہوتا ہے نا بہت زیادہ, وہ کنجوسی کا تانا بالکل بھی برداشت نہیں کرتا, وہ تو غیرت کا مسئلہ بنا لیتا ہے. یہ اس کی علامت ہوتی ہے, اس کو بہت بڑا جرم سمجھتا ہے. یہ دیکھو آپ کسی گورے کو بول دو کہ تو یار بد نظری کرتا ہے, تو آنکھ مٹکا کرتا ہے لڑکیوں کا, وہ کہے گا تھینک یو,
وہ کہے گا بھائی آپ کا بہت شکریہ, اب صرف اتنا سا کرتا ہوں میں بھائی, کیونکہ ان کے ہاں اس سے زیادہ ہو رہا ہے. وہ کہیں یہ کیا ہے, اس کو جرم نہیں سمجھے گا. لیکن آپ یا کسی گورے کو زانی کہہ دو, ابے تو شادی کے بغیر کسی لڑکی سے تیرے تعلقات ہیں, کہ میری باڈی ایکچولی میں میری مرضی میں جو مرضی کروں, وہ اس کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں سمجھتے. لیکن گورے کے سامنے یہ بتاؤ کہ فلاں آدمی اتنا اچھا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے بھائی میں تو میری پہ بلیو کرتا ہوں, میں تو شادی کر کے, وہ کہہ کہ چلو یار اچھا بہت تہذیب یافتہ آدمی ہے, وہ ویری گڈ کہہ کے نکل جائے گا پتلی گلی سے, ٹھیک ہے نا, کہ یار چلو اچھا ہے, ایسے لوگ بھی کچھ مارکیٹ میں 2-4 عجائب گھر میں رکھنے کے لیے ہونے چاہیے, ٹھیک ہے نا, کہ جو بھی شادی پہ بلیو کرتے ہیں, اچھا ہے ہمارے عجائب گھر اس سے چلتے رہیں گے. جیسے وہ چرچوں کے قائل ہیں کہ بھائی ایک قدیم ایک روایات ہیں کہ ایک مذہب کا بالکل ہی عنصر ختم ہو جائے تو وہ ایک تو بالکل ہی روایات ہی ختم ہو جائیں گی نا, تو 2-4 پادری عجائب گھر میں رکھنے کے لیے ہونے چاہیے تاکہ پتہ چلے ہم اصل میں کرسچن ہیں. تو یہ سب چیزیں وہ رکھتے ہیں مینٹین, کہ ہمارا کلچر ختم نہ ہو. ہر اچھی قوم یہ کام کرتی ہے, کلچر کو باقی رکھنے کی کوشش کرتی ہے. تو خیر اب کیا ہے کہ لیکن آپ یہاں کسی پرہیزگار آدمی, کوئی بزرگ ہوں جو ہر وقت بد نظری کے خلاف بیان کرتے ہوں, وہ تو آپ ان کو بولو کہ یہ تاڑو ہے, ابھی زانی بھی نہیں کہا, اس کو ایسا غصہ آئے گا, وہ کیوں, وہ اس جرم کو بہت بڑا جرم سمجھ رہا ہے, تو وہ کہے گا تیرا باپ تاڑو ہوگا تو اپنا ڈی این اے کرا جا کے, تیرے تو نسب پہ مجھے شک ہے, ایسے ایسے تانے دینا شروع کر دے. یہ بلاغت ہوگی اس موقع پر. تو یہ غصہ آنا اس کی علامت ہوگی کہ آپ اس تانے کو ہلکا نہیں سمجھتے. اس موقع پر ہمیشہ نہیں ایسا ہوتا, بعض دفعہ مصلحتاً انسان خاموش رہتا ہے کہ یار لوگ تو بولتے رہتے ہیں, اب ہر ایک کو جواب دیں گے تو مصلحتاً ایک الگ بات ہے, لیکن نارملی جواب کا اسٹائل یہ ہوتا ہے. تو اللہ میاں نے جب یہودیوں نے کہا نا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میرے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں, دیکھو میں تو خربوزہ پیدا کیا, میں نے تو کھجور پیدا کی, میں تو اتنا کھلا رہا ہوں, اتنا پلا رہا ہوں صبح شام. نا 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 نا, اللہ نے جواب دی, کیونکہ اللہ کو یہ تانا پسند نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا, غلت ایدیہم, ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. یہ کنجوس ہے ایک نمبر کے, اور آج بھی کنجوس ہیں یہودی. غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا, اور جو انہوں نے کہا اس پر ان پر لعنت ہے. بل یداہ مبسوطتان, اللہ کے, دیکھو یہودیوں نے کہا تھا اللہ کے ہاتھ, دونوں ہاتھ نہیں کہا تھا, حالانکہ دونوں ہاتھ ہی بندھے ہوئے ہوتے ہیں نا جب کسی کے ہوتے ہیں, لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں نا, بل یداہ, اللہ کے دونوں ہاتھ, کیونکہ ہاتھ کا لفظ ایک پر بھی اطلاق ہوتا ہے, 2 پر بھی ہوتا ہے. تو یہ شبہ ہو سکتا تھا شاید اللہ نے ایک ہاتھ پیچھے کیا ہوا ہے, دوسرے ہاتھ سے اپنے بندوں کو دے رہا ہے, تو اللہ نے دونوں کا تذکرہ کر دیا. بل یداہ مبسوطتان, اللہ کے دونوں ہاتھ ایسے کھلے ہوئے ہیں, ينفق کیف یشاء, جیسے چاہتا ہے بندوں پہ خرچ کرتا ہے. کیوں, ہم جب کسی پہ خرچ کرتے ہیں جو جیسے چاہتے ہیں ویسے کر نہیں سکتے ہم, کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ یار ہمارے پاس کہیں ختم نہ ہو جائے. اللہ کہتے ہیں مجھے یہ خوف نہیں ہے, جیسے چاہتا ہوں اپنے بندوں پر خرچ کرتا ہوں. تو یہ خود اللہ کے جواد اور کریم ہونے کی علامت. ایسا جواد اور کریم خدا ہو اور آدمی کہہ رہا ہو دوسرے کے بعد تیسرا بچہ ہوا تو کھائے گا کہاں سے. تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, آپ کہہ لو اللہ بہت کریم ہے, اللہ آپ کے عمل سے دیکھے گا کہ مجھے کریم سمجھتا بھی ہے کہ نہیں سمجھتا. اب یہ بھائی نے ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہوئی ہے, عراق گئے نا یہ, تو داڑھی کی وجہ سے ان کی جاب نہیں ملی ان کو. انہوں نے کہا کہ بھائی داڑھی کاٹنی ہے, تو انہوں نے مجھے فون کیا, میں نے کہا داڑھی کاٹنا جائز نہیں ہے, آپ دوسری جاب تلاش کر لو. انہوں نے چھوڑ دی جاب. تو جو آدمی اللہ کو کریم سمجھے گا کہ یار خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں, اللہ کے, وہ حرام کی طرف نہیں جائے گا. لیکن ہم کیا ہو رہا ہے کہ سارے گناہ کر کے, تو سب گناہ کر کے ہی آپ نے اگر کمانا ہے تو پھر اللہ کریم کا کیا مطلب ہوا. گورا کہتا ہے تم بھی اسباب پہ یقین کرتے ہو, میں بھی اسباب پہ یقین کرتا ہوں, تم بس اللہ کو کہہ دیتے ہو کہ وہ رزق دینے والا ہے, تو میں بھی کہہ دیتا ہوں, تو فرق کیا ہو گیا. کافر میں مسلمان میں فرق یہ ہے کہ مسلمان اسباب اختیار کرتا ہے روزی کے, لیکن ناجائز کی طرف نہیں جاتا. کیوں, وہ کہتا ہے اسباب سے نہیں ہے, رزق دینے والا کون ہے, اللہ ہے. پھر بھی اگر رزق نہ ملے نا تو سمجھ لو کہ اللہ کی مصلحت میرے ساتھ یہی ہے, وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے. کیونکہ جس کے پاس ہو وہ نہ دے رہا ہو تو کوئی مصلحت ہوتی ہے نا. باپ کی جیب میں پیسے بھرے ہوئے ہیں, بچہ جیب خرچی مانگ رہا ہے, باپ نہیں دے رہا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی باپ ظالم ہے. باپ کچھ اور چاہ رہا ہے, باپ چاہ رہا ہے تمہارے لیے بڑی پراپرٹی خرید لے اس سے, باپ چاہ رہا ہے کہ تمہاری عادت نہ خراب ہو جائے, تم کہیں عیاشیوں میں نہ پڑ جاؤ. تو کوئی مصلحت سے نہیں دے رہا تو وہ اسی میں خیر ہے. تو بعض دفعہ اللہ کسی کو زیادہ روزی دے دیتا ہے, بعض دفعہ کسی کو تنگ روزی دیتا ہے کسی مصلحت سے. جس کی روزی تنگ کر دی وہ اسی میں خوش رہے کہ اسی میں میری خیر ہوگی. تو بات کو ختم کرتا ہوں میں. تو فرعون کو, حامان کو
دنیا کی ظاہری حالت دیکھ کر یہ خیال گزرا کہ ہم ہمیشہ اسی طرح رہیں گے. جوان آدمی یہ سمجھتا ہے میں ہمیشہ اسی طرح رہوں گا, خوبصورت یہ سمجھتا ہے میں ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا, دولت مند سمجھتا ہے میں ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا. بھائی یہ تھوڑے دن میں ٹائم ختم. اور جب آپ کا ٹائم آئے گا نا, پڑے ہوئے ہوگے بستر پہ اور قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہوگے, تو آپ کو اور مجھے عبرت ہوگی, لیکن ہمیں دیکھ کے دوسرے کو پھر بھی عبرت نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں تو عبرت ہو جائے گی یار ہم کیا کرتے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, جہاں تو کہیں اور رہے ہیں, تیاری ہم نے کہیں اور کے لیے کی. نظر سوئے دنیا, قدم سوئے مرقد. کہاں جا رہا ہے, کدھر دیکھتا ہے. قدم ہے قبرستان کی طرف, دل لگا رہا ہے بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں میں. ابے بحریہ کے قبرستان میں ہی دل لگا لے تو, کیوں وہ تو یقینی ہے نا, بحریہ ٹاؤن جو بھی جائے گا بالآخر وہاں کے قبرستان میں تو جائے گا. تو وہاں کا کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. تو شاعر نے کہا ہے, مرقد کہتے ہیں قبر کو, نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد. تیری نظر دنیا کی طرف ہے, چل کے کہاں جا رہا ہے, قبر کی طرف. کہاں جا رہا ہے, کدھر دیکھ رہا ہے. ایک آدمی کے سامنے گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہو اور وہ پیچھے دیکھ کے جا رہا ہو, تو اگلا کہے گا بھائی جدھر کو جا رہا ہے دیکھ بھی تو ادھر ہی کو نا, یا تو ادھر ہی جانا شروع کر دے جہاں کو تو جا رہا ہے. دیکھ پیچھے رہا ہے بلڈنگوں کی طرف نا, خوبصورت بلڈنگ ہے یار زبردست, اور ادھر کو چلتا ہوا جا رہا ہے, آگے گٹر کھلا ہوا ہے. کہہ رہے یار, لوگ کہہ رہے ہیں بھائی گٹر دیکھ, کہہ رہے بھائی گٹر وٹر یہ مولوی دکیا نوس قسم کے لوگوں کی باتیں, آگے گٹر کھلا ہوا ہے, ڈھکن کھلا ہوا ہے, ادھر گرے گا. یہ پرانے, دیکھ کیا لگژری اسٹائل ہے بحریہ ٹاؤن کا یار, وہ دیکھ کیا خوبصورت بلڈنگ, ابے وہ دیکھ یار گاڑی دیکھ, وہ دیکھ بنگلہ دیکھ. تو بھائی تو پھر جا بھی ادھر ہی کو, اپنا رخ چینج کر لے. جب وہ رخ چینج کرنا آپ کے بس میں